السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کم لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اندھیرا بہت تھا اور چیخوں پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بڑے سے میدان میں حشر برپا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں کوئی کسی کا مددگار تھا نہ پرسان حال۔ لوگ وحشت کے عالم میں ایک دوسرے کو دھکیلتے کچلتے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہاں بہت سے لوگوں کے سر نیچے اور پاؤں اوپر تھے۔ کچھ لوگ اپنی زبانوں کو نوچ رہے تھے۔ بہت سے لوگ یہاں وہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ اس جمع غفیر میں گھبرائی ہوئی پریشان کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی جو گندگی سے لتھڑا ہوا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ پلیتی اس کے سارے اعضاء کو بدبودار کر رہی تھی۔ یکدم اس نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ دیکھا جس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ دو لوگ اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ان کا رخ اس آگ کے بھڑکتے الاؤ کی طرف تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی التجا نہیں سن رہا تھا۔ الاؤ قریب آتا جا رہا تھا۔ تپش سے اس کا اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد جھلس رہی تھی۔ وہ دونوں اس چیخ و پکار پہ توجہ دیے بغیر اسے آگ کے الاؤ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بھڑکتی آگ میں دھکیلتے، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوف اور دہشت سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر کے اس نے یہ تسلی کی کہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی ہے۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پہ گئی۔ وہ صاف تھے، لیکن اسے کسی نادیدہ غلاظت سے خود سے گھن آ رہی تھی۔ اسی پل فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ قریب کی مسجد سے فجر کی آذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے آذان کی آواز سنتی رہی اور پھر بستر سے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس نے اس نہ دکھائی دینے والی نجاست کو دھونے کی کوشش کی۔ اچھی طرح وضو کر کے وہ باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر نماز فجر کی نیت باندھی۔ امی، عائدہ کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ میں پہلے ہی آپریشن کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ اوپر سے شیراز اور سہیل کی دیکھ بھال اور اسکول کی ذمہ داریاں بھی تو مجھ اکیلی کو ہی دیکھنی ہے۔ نویرہ نے 3 ہفتے کی بچی کو رابعہ بیگم کی گود میں دیتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر دنیا جہاں کی اکتاہٹ تھی۔ یوں بھی وہ اس غیر متوقع حمل سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھیں، اور رہی صحیح کسر عائدہ کی پیدائش پہ ہونے والے آپریشن نے پوری کر دی تھی۔ 9 مہینے جس عذاب میں گزرے تھے، اس کے بعد اس آپریشن نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اسے کہاں خواہش تھی 2 بیٹیوں کے بعد تیسری اولاد کی۔ رابعہ بیگم کے ماتھے پر چند سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ عقل تو ٹھکانے ہے تمہاری جو ایسی باتیں کر رہی ہو۔ چند دنوں کی بات ہے، پھر تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی۔ خیر سے خود سنبھالنا اپنی بچی کو۔ وہ بیٹی کے آپریشن کا سن کر بھاگتی دوڑتی آ گئی تھیں، اور اب اتنے دن سے نویرہ کے پاس ہی تھیں۔ بیٹی کے آرام کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے پچھلے 3 ہفتے سے عائدہ کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن کل وہ واپس کراچی جا رہی تھیں۔ گھر تو خاور کی بیوی نے اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، مگر ریاض صاحب کے فون پہ فون آ رہے تھے۔ انہیں واپس ہی جانا تھا۔ نویرہ کی بات نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ امی پلیز میری مشکل کو سمجھیں۔ مجھے عادت نہیں رہ گئی چھوٹے بچے سنبھالنے کی، اور یوں بھی آپ کو تو پتہ ہے مجھے اب مزید اولاد کی خواہش نہیں تھی۔ یہ تو پتہ نہیں کیسے بے احتیاطی ہو گئی۔ رابعہ بیگم کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ اللہ کا خوف کر نویرہ، کیسی ناشکری کی باتیں کر رہی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کوئی یوں کفر بکتا ہے؟ نویرہ نے ماں کی بات سن کر پہلو بدلا۔ آفاق میاں کو کیا کہو گی؟ وہ جانے دیں گے یوں اپنی اولاد کو میرے ساتھ؟ بیٹی کی اتری صورت دیکھ کر اچانک انہیں خیال آیا۔ اب تک اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ آفاق کو پہلے 2 بچوں کی پرواہ ہے جو اس تیسری کی ہوگی۔ ان کا تو سارا وقت ان کی پہلی بیوی کا ہے۔ اوڑھنا بچھونا وہی تو ہے ان کا کاروبار۔ میری سوتن، میرا نمبر تو بعد میں آتا ہے، اور اولاد اس کے بھی بعد۔ ذرا کچھ کہہ دو تو یہی سننے کو ملتا ہے۔ دولت کے ڈھیر پہ بٹھا رکھا ہے، پھر بھی تمہارے شکوے نہیں ختم ہوتے۔ اب بھی دیکھ لیں، ایک بار بھی اس کو گود میں نہیں اٹھایا۔ کھڑے کھڑے آئے تھے ہسپتال، اور بس یہ جا وہ جا۔ نویرہ جل کر بولی۔ اسے آفاق سے شادی کے ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک یہی گلہ تھا کہ وہ اپنی کاروباری مصروفیات میں اس کو بالکل فراموش کر دیتا تھا۔ اللہ کا دیا سب تھا اس کے پاس، لیکن کچھ نہیں تھا تو شوہر کی توجہ۔ دنیا رشک کرتی تھی اس کے ٹھاٹ باٹھ دیکھ کر۔
مگر نویرا کا دل مطمئن نہیں تھا۔ 2 بچوں کی پیدائش نے جہاں اس کا رنگ و روپ ماند کر دیا تھا، وہاں آفاق کی بے توجہی کا قلق بھی کچھ کم نہیں تھا، اور یہ اس کے دل کا روگ بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت جلی کٹی رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آفاق کوئی بھنورا صفت تھا، وہ مضبوط کردار کا مالک تھا، بس اس کی ترجیحات مختلف تھیں۔ وہ نظریہ ضرورت پر یقین رکھتا تھا، اپنے حساب سے وہ دولت کما کر اپنی فیملی کی تمام ضروریات پوری کر رہا تھا، اور بہت احسن انداز میں پوری کر رہا تھا، پھر اسے ان چاؤ چونچلوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہی ناشکری کی باتیں، کبھی اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھ لیا کرو، رابعہ بیگم جل کر بولی۔ انہیں بیٹی کی یہ ناشکری زہر لگتی تھی، نہ لمبی چوڑی سسرال، نہ پیسے کی کمی، اس پر اتنی پیاری اولاد، خاوند نے بھی بلا وجہ روک ٹوک نہ کی تھی، پھر بھی نویرا کے مزاج برہم رہتے تھے۔ میں آپ کو ہر مہینے اس کا خرچہ باقاعدگی سے بھجوا دیا کروں گی۔ نویرا ایک بار پھر اسی بات پر آ چکی تھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو ہٹو، اب کیا میں تمہارے پیسے کی محتاج ہوں کہ اس معصوم کے اخراجات بھی نہ اٹھا پاؤں گی؟ رابعہ بیگم نے ہاتھ جھٹکا۔ اسی اثنا میں عائدہ کے رونے کی آواز آئی۔ سنبھالو، اسے بچی جاگ گئی ہے۔ انہوں نے اسے نویرا کو سونپنا چاہا، مگر اسے کہاں پرواہ تھی، بیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ رابعہ بیگم کو تو آگ ہی لگ گئی۔ اللہ جانے اس معصوم کے ساتھ کیا کرے گی یہ، میں ہی لے جاتی ہوں، وہ غصے سے بڑبڑائیں۔ نویرا کی ہنسی نکل گئی۔ عائدہ کو سینے سے لگائے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ ارے یہ تم نے بہت اچھا کیا، اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ نعمان اور فریحہ تو بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم اس چھوٹی سی گڑیا سے کھیلیں گے۔ رابعہ بیگم کی گود سے عائدہ کو لے کر ریاض صاحب نے اس کے ننھے ہاتھوں کو چوما۔ وہ آتے ساتھ ہی ساری بات ان کے گوش گزار کر چکی تھیں۔ انہیں نویرا کی سنگ دلی پر غصہ تھا۔ ریاض صاحب نے ان کا موڈ بدلنے کی کوشش کی۔ عجیب تو انہیں بھی لگا تھا، مگر وہ اس موضوع پر مزید کوئی بات کر کے ان کا غصہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے سمینہ کو میرا عائدہ کو یہاں لانا اچھا نہیں لگا، انہیں بہو کا بگڑتا منہ نظر آ گیا تھا۔ تو کون سا تم اسے بہو کے سپرد کر رہی ہو؟ ہم دونوں ہیں نا اس گڑیا کا خیال رکھنے کے لیے۔ ریاض صاحب اس کی من موہنی صورت پر فریفتہ ہو رہے تھے۔ رابعہ بیگم کو انہوں نے خوب تسلی دلائی تھی، وہ قدرے مطمئن ہو گئی تھیں۔ عائد اخراجات ان کے منع کرنے کے باوجود نویرا ہر ماہ باقاعدگی سے بھیجتی تھی۔ اس پر نانا نانی اس کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے۔ بچی کی صحت اور صورت دونوں ہی سب کی توجہ کھینچ لیتی تھی۔ آنٹی اسے میں اپنے گھر لے جاؤں؟ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر تک چھوڑ جاؤں گی۔ 6 ماہ کی عائدہ کو گود میں اٹھائے پڑوس کی سجیلا نہال ہو رہی تھی۔ وہ ان کے برابر والے گھر میں رہتی تھی، دونوں گھروں کا ملنا ملانا تھا۔ وہ 9ویں جماعت میں تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے رابعہ بیگم کے گھر نیاز کی بریانی لے کر آئی تھی۔ عائدہ کو ان کی گود میں دیکھ کر وہ بہت شوق سے اس کے متعلق پوچھنے لگی تھی، اور پھر اس نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی فرمائش کر دی۔ رابعہ بیگم اس عمر میں بھی خاصی چاق و چوبند اور حوصلے والی خاتون تھیں، پھر بھی چھوٹی بچی کو دن رات سنبھالنا انہیں ہلکان کر دیتا تھا۔ انہوں نے بخوشی اسے اجازت دے دی تھی۔ اچھا ہے وہ 2 گھڑی کمر سیدھی کر لیں گی، اور پھر یہ جیسے روز کا معمول ہو گیا تھا۔ سجیلا شام میں روزانہ 1 گھنٹے کے لیے عائدہ کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ عائدہ بھی اس سے مانوس ہو گئی تھی، نہ صرف اس سے بلکہ ان کے گھر کے ہر فرد سے۔ اب اگر کسی دن کسی وجہ سے وہ ان کے گھر نہ جاتی تو سب گھر والے اسے مس کرتے تھے، خاص طور پر سجیلا کا بھتیجا جو اس سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ وقت کے ساتھ دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے کمپیوٹر آن کیا۔ گھر کے سب افراد اس وقت اپنی آدھی نیند پوری کر چکے تھے، سوائے اس کے جس کے دن کی شروعات ہی دوپہر کو ہوتی تھی۔ پہلے تو 2 گھنٹے موبائل فون پر گپ شپ میں گزرے تھے، اور اب 12 بجے اس نے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے اس کو سب ناپسند کرتے تھے، مگر اس نے کب کسی کی پرواہ کی تھی؟ بڑوں کی نصیحتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ جہاں کسی نے کچھ کہا 4 جواب منہ پر مارے اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ماں کو ہی منانا پڑتا، معافی تلافی کی جاتی، تب کہیں جا کر کھانے کا لقمہ منہ میں جاتا۔ پہلے تو خیر تھی، سب اپنے ہی تھے، لیکن اب تو آئے دن گھر میدان جنگ بنا رہتا تھا۔ جب سے گھر میں بہو بیگم کی آمد ہوئی تھی، کوئی نہ کوئی مارکا ہو ہی جاتا تھا۔ وہ کون سی بے زبان تھی، 4 دن تو لحاظ میں کچھ نہیں بولی، لیکن آخر انسان تھی۔ صبر ختم ہو گیا اور ایک دن ساری کسر پوری کر دی۔ بس اب تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جو دونوں کی لڑائی نہ ہوتی۔ اس پر بھائی بھی اب تو اپنی بیگم کا ہی ساتھ دیتے تھے، البتہ مما اور پاپا اس معاملے میں زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ یوں تو کوئی ان کی سنتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ اگر انہوں نے کسی ایک کا بھی ساتھ دیا تو دوسرے کی کبھی نہ ختم ہونے والی بدگمانی کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ تو تھی ہی سدا کی بدگمان۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی
سنبل بھابھی کی سائڈ لیتا تو وہ کوہرام مچ جاتی کہ سب یاد رکھتے۔ ہیلو، کہاں تھی اتنی دیر سے؟ اس نے ابھی فیس بک پہ لاگ ان کیا ہی تھا کہ کھٹ سے میسیج آیا۔ ایک شوخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ فرینڈ سے بات کر رہی تھی، اس نے لکھا اور اگلے میسیج کا انتظار کرنے لگی۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا اور تم فرینڈ سے گپے لگا رہی تھی۔ اداسی بھری شکل ٹیکسٹ کے ساتھ ابھری۔ وہ اس کی بے قراری کو انجوائے کر رہی تھی۔ کیوں؟ سوال مختصر تھا، ساتھ میں شرارتی شکل۔ اسے پتا تھا وہ تپ جائے گا، لیکن اسے تو تپانے میں مزہ آتا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ حیران شکل۔ تم نہیں جانتی میں کیوں تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ آنسو اندھیرے کمرے میں اس کا چہرہ چمکا۔ بھول گئی؟ ذرا بتاؤ تو۔ وہ شوق ہوئی۔ کیونکہ تم میری جان ہو اور میں تم سے بہت 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 محبت کرتا ہوں۔ اور لال رنگ کا دل، اور وہ گلابی ہو رہی تھی، اور یہ کہ بس اب اور انتظار نہیں ہوتا ہے، جلد ملنے کی کچھ تدبیر کرو پلیز۔ معصومانہ شکل۔ اسے ہنسی آئی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اسکرین سے تھوڑا نزدیک ہو گئی تھی، دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو رہی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم سے جھوٹ کہہ سکتا ہوں بھلا؟ اپنے ان باکس میں چمکتے 2-3 دوسری لڑکیوں کے پیغامات کو تکتے جلدی جلدی پڑھ کر اس نے اسے جواب لکھا۔ اس انٹرنیٹ کا یہی تو کمال ہے، دوسری طرف آپ بھلے محفل میں ہوں، موج مستی ہلا گلا کر رہے ہوں، اور دوسرے کو اپنی تنہائی کا رونا سنا سکتے ہیں، 10 لڑکیوں سے ایک وقت میں باتیں کر رہے ہوں۔ کسی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی دنیا بے وقوفوں کی جنت ہے۔ اس نگری میں شکر خورے کو شکر ملتی ہے، اور بہت سے مجنوں فرہاد رانجھے اپنی ان گنت لیلا شیریں اور ہیروں کے ساتھ عشق و عاشقی کی بیلوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ خیر اور شر تو دنیا میں ساتھ ساتھ ہے، اور یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ شر کو چنتے ہیں یا خیر کو، مگر اکثر و بیشتر ناسمجھ اور جذباتی لوگ اپنی ناعاقبت اندیشی کے باعث شر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک بے وقوف لیلا وہ بھی تھی جس نے خود کو حقیقی دنیا سے کوسوں دور رکھا ہوا تھا، جس کا عقل و خرد سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، اور جو اپنی فرسٹریشن اور کم مائیگی کو اس مصنوعی دنیا میں کم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نگری میں بہت سے دیوداس اور دیوداسیاں جذباتیت کو محبت کا نام دے کر بے وقوف بن رہے ہیں، اور یہ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے اس نے بھی حقیقی دنیا سے فرار کی کوشش میں خود کو یہاں گم کیا ہوا تھا۔ حقیقت بہت تلخ تھی، چبھتی ہوئی اور دل کو دکھانے والی۔ سکون یہاں تھا۔ وہ لوگ جنہیں وہ نہ نام سے جانتی تھی نہ شکل سے، مگر وہ سب اس کے دوست تھے۔ گھنٹوں ان سے بے مقصد چیٹ کر کے جھوٹے اظہار محبت سن کر وہ خوش ہوتی تھی۔ راتوں کو جا کر گھر والوں سے چھپ کر غیر محرم سے عشقیہ باتیں کرنا آج کل اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ جیسے کسی کو نشے کی لت لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اسے اس گناہ کی لت لگ چکی تھی، اور پھر سارا دن وہ اس نشے کے خمار میں رہتی۔ کچھ دیر حیدر سے مزید عشق و محبت کی باتیں کر کے اس نے لاگ آف کر دیا تھا۔ حیدر اس کا واحد فیس بک فرینڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے دوستوں کی فہرست کافی طویل تھی۔ لڑکوں کا تو نام بدنام ہے، وہ خود بہت بڑی فلرٹ تھی۔ کسی ایک لڑکے سے دل لگی کرتی اور پھر جب اس سے بور ہو جاتی تو اسے بلاک کر دیتی۔ آج کل اس کا زیادہ وقت حیدر سے باتیں کرنے میں گزرتا تھا۔ اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ اظہار محبت بہت کھل کر کرتا تھا۔ ایسی باتیں جو لڑکیوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں، اسے ان میں خاصا عبور تھا۔ وہ اس سے ملی نہیں تھی، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ وہ خاصا گڈ لکنگ تھا اور وہ بھی کچھ سیریس ہو رہی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور اسے ہلکی ہلکی نیند آ رہی تھی۔ اس نے جماہی لیتے ہوئے کمپیوٹر بند کیا اور نرم گرم بستر پر لیٹ گئی۔ حیدر کی رومانٹک باتوں کو سوچتے ہوئے اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ بہت دیر تک بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے اپنے نئے تراشیدہ بالوں کو برش کیا اور خود پر ایک بھرپور نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ملازم پہلے ہی ناشتہ سرو کر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ فٹافٹ باورچی خانے سے بھاپ اڑاتی چائے کا مگ بھی لے آیا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ اور شکریہ کے ساتھ گرم چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ وہ چائے اور کافی بہت گرم پیتا تھا۔ عجلت میں مختصر سا ناشتہ کرنے کے بعد اس کا رخ اب سامنے والے کمرے کی طرف تھا۔ پچھلے 4 سال سے یہ بھی اس کے معمول کا حصہ تھا کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اور گھر آنے کے بعد لازمی چند منٹ اس کمرے میں گزارتا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میل نرس چاقو چوبند انداز میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے سے بیڈ پر پڑے فالج زدہ وجود کے اداس چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ بیڈ کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے اسپاٹ چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ نرس اسے ہمیشہ کی طرح مریض کے دن رات کی روٹین بتا رہا تھا۔
عزیر کو ان کی طبیعت میں آج بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن نرس وہی معمول کی تسلی آمیز باتیں کر رہا تھا جو وہ پچھلے 4 سال سے سن رہا تھا۔ 4 سال پہلے جب وہ انہیں اپنے پاس لایا تھا، اس وقت سے آج تک وہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بولے تھے۔ ان کا بایاں حصہ مفلوج ہو چکا تھا اور کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، یہاں تک کہ ہلنے جلنے کے لیے بھی انہیں مددگار کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی طرف سے ان کے بہترین علاج، معالجے اور دیکھ بھال کا بندوبست کیا تھا، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ 4 سال کی مسلسل علاج کے باوجود وہ آج بھی معذوری بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ٹھیک 5 منٹ تک وہ چپ چاپ ان کے بیڈ کے پاس بیٹھا، انہیں دیکھتا رہا تھا۔ نرس اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے پاس آج بھی ان سے کہنے کے لیے کوئی لفظ نہ تھا۔ ماضی کے بہت سے دکھ انہیں دیکھ کر پھر سے تازہ ہو جاتے تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دن میں 2 بار اس کرب سے گزرنا پڑتا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح نرس کو کچھ ہدایات کی تھیں اور ان کی دوائیوں کے سٹاک کے متعلق پوچھا تھا۔ گھر کے باہر وردی میں ملبوس ڈرائیور جیپ سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکلا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے دیکھ کر سیلوٹ مارا۔ جیسے ہی وہ جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، مستعد ڈرائیور نے گاڑی چلا دی تھی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی تو اٹھنا بھی اسی حساب سے ہوا تھا۔ یوں بھی جب سے کالج سے چھٹیاں ہوئی تھیں، اس کے لیے رات اور دن کا فرق ختم ہو گیا تھا۔ ناشتہ بغیر سلام دعا کے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچن میں کھڑے لوگوں سے کہا۔ وہاں ملازمہ کے ساتھ اس وقت سنبل بھی تھی، جو دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگی تھی۔ اٹھ گئی مہارانی؟ 12 بج رہے ہیں، یہاں دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا اور انہیں اب ناشتہ چاہیے۔ سنبل نے کی تو سرگوشی تھی، مگر اس کے کان سنبل کی طرف تھے۔ ملازمہ ہنڈیا میں منہ دیے خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ ان باتوں کی عادی تھی۔ تو آپ کو کیوں اعتراض؟ یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں جب مرضی سو کر اٹھوں۔ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ تپ کر بولی۔ اور سغرا تم؟ اس نے ملازمہ کو مخاطب کیا۔ چھوڑو یہ سب اور میرا ناشتہ بناؤ پہلے، انگلی کے اشارے سے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ سغرا بیچاری نے جلدی سے چولہے سے پتیلی اتاری اور فرائنگ پین رکھا۔ بات کیسے کرتی ہو تم؟ تمیز نہیں تمہیں؟ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہو۔ اب وہ کھانا بنانا چھوڑ کر تمہیں ناشتہ بنا کر دے، وقت پر کیوں نہیں اٹھتی ہو؟ سنبل آج اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ جواب میں اس کی زبان بھی انگارے اگلنے لگی تھی۔ ہاں نہیں تمیز، آپ ہیں نا تمیز والی، آئندہ میرے منہ مت لگنا، اور ہاں جا کر یہ بھی اپنے اس زن مرید میاں کے کان میں ڈال دینا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ سنبل کی عادت تھی، وہ روزمرہ کی ہر چھوٹی بڑی بات جب تک میاں کو بتا نہ دیتی اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش رہتا تھا، لیکن اب وہ بیوی کی ہمدردی میں بہن کو خوب سناتا تھا، یہاں تک کہ ایک بار تو اس کی باتوں پر اتنا مشتعل ہوا کہ ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ وہ تو ماں نے درمیان میں آ کر معاملہ رفع دفع کیا۔ شہیر تم نے یہ فائل منگوائی تھی؟ اے سی پی عزیر نے اس کی مطلوبہ فائل میز پر رکھتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ وہ جو اپنے سامنے پڑی فائل کو بہت انہماک سے پڑھ رہا تھا، اس کی بات سن کر چونکا۔ ہاں۔ سامنے پڑی فائل کو بند کرتے اس نے میز پر رکھی فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی اس کی چوڑی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اگلا صفحہ پلٹنے تک اس کے چہرے پر اشتعال واضح تھا۔ چند منٹ خاموشی سے ان صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے غصے سے فائل بند کی۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے اپنے سامنے بیٹھے عزیر، جو سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ تھا، کل کی تیاری رکھنا، اس معاملے کو ہمیں بہت احتیاط سے ہینڈل کرنا، اور خیال رہے کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ ڈونٹ وری، مجھے اس معاملے کی حساسیت کا پوری طرح اندازہ ہے۔ اے سی پی شہیر نے تسلی دلائی۔ گڈ، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، مجھے پوری امید ہے ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہی تھا، مگر اس بار چہرے کا تناؤ نسبتاً کم تھا۔ پھر وہ دونوں کچھ دیر سارا معاملہ ڈسکس کرتے رہے اور وہ فائل اس کے پاس چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اپنے سامنے پڑی بند فائل پر نظر ڈالتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ گہری سوچ میں ڈوبے اس نے اپنی کرسی کی بیک سے سر ٹکا لیا تھا۔ وہی بات ہوئی تھی جس کا اسے پہلے ہی اندازہ تھا۔ سنبل نے گھر آتے ہی شراز کو ساری رودات سنائی تھی، ساتھ میں 2 اپنی طرف سے لگا کر بھی سنائی تھیں۔ تم کیوں بلا وجہ اس کے منہ لگتی ہو؟ اگنور کر دیا کرو۔ پچھلی بار بات اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اور نویرا کے ساتھ آفاق نے بھی اسے سرزنش کی تھی، اس لیے وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، میں منہ لگتی ہوں یا آپ کی بہن کی زبان کو چین نہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ کتنی بد زبان ہے؟ سنبل اسے ٹھنڈا پڑتا دیکھ کر جل کر بولی، اور پھر جب تک شراز کو اس درجہ مشتعل نہ کر دیا کہ وہ پیر پٹکتا عائدہ کے کمرے میں اس سے لڑنے چلا گیا۔ وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ شراز نے پہلے اسے سمجھانا چاہا کہ گھر میں رہنے کا احسن طریقہ کیا ہے، لیکن جب اس کے کان پر جون تک نہ رینگی تو وہ خاصا غصے میں آ گیا تھا۔
وہ بھی کہاں رکنے والی تھی، بڑے بھائی کی وہ عزت افزائی کی کہ وہ دنگ رہ گیا، اور پھر اس نے عائدہ کی شکایت نویرہ سے کر ڈالی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ اس کی بدتمیزی کو وہ کب سے نظر انداز کر رہی تھیں، لیکن آج تو اس کی وجہ سے اچھا خاصا مسئلہ بن گیا تھا۔ شیراز نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر عائدہ کا یہی رویہ رہا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا جائے گا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس ان کی بات کا جواب دیا ہے۔ وہی بلا وجہ ہائپر ہو رہے تھے، خواہ کی دھونس جما رہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، وہ بھائی چھوڑ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ڈٹائی سے بولی۔ عائدہ اس کے رویے پر وہ بھڑک اٹھی تھیں۔ آہستہ بولیں اور اتنا غصہ مت کریں، آپ کے حسین چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کا کلیجہ جلا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنی بدتمیز ہو سکتی ہو، وہ تعصب سے بولی۔ آپ نے میرے لیے کب سے سوچنا شروع کر دیا؟ مجھے تو سالوں پہلے اٹھا کر پھینک چکی آپ، بوجھ تھی نا میں آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں انچاہی تھی، اسی لیے آپ نے مجھے پیدا ہوتے ہی نانی کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لی، اور آج جب میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہی ہوں تو آپ سب کو حق یاد آ رہے ہیں، میری تربیت کی فکر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا بچپن اپنا گھر ہوتے ہوئے دوسروں کی دہلیز پر گزار دیا، تب آپ کو خیال نہیں آیا میری تربیت کا؟ آج کوئی بھائی بن رہا ہے، کوئی ماں اور کوئی باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت کہاں تھے آپ سب جب مجھے ضرورت تھی آپ لوگوں کی؟ اپنے گھر کا تحفظ چاہیے تھا، جب مامی اور ان کے بچے میری انسلٹ کرتے تھے، مجھے تانے دیتے تھے کہ میری ماما کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں مجھ سے بالکل محبت نہیں ہے۔ میرا سارا بچپن، میری معصومیت، میری شخصیت آپ کی بے رحمی اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی، آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور نویرہ کا سینہ پھٹ رہا تھا، یہ پہلی بار نہیں تھا جب وہ ان سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے الزامات اور نفرت کو برداشت نہیں کر پاتی تھیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھیں کیونکہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ماضی کی غلطیاں کاغذ پر کچی پینسل سے لکھی تحریر نہیں ہوتی ہیں جنہیں ربڑ سے مٹا کر کچھ اور لکھ لیا جائے۔ جو ہو چکا تھا اسے بدلنا ممکن نہیں تھا، اور عائدہ کا رویہ انہیں حال اور مستقبل کا خوف دلاتا تھا۔ اس کے گھر لوگوں سے یوں بھی اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، وہ شروع سے نانی کے گھر رہی تھی، اس لیے شیراز اور سہیل نے اسے کبھی اپنی بہن کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا نہ ہی پیار، اور جب واپس آئی تو لوگوں کے منفی رویے، ان کی باتیں اور افسوس نے اسے اپنی ہی ذات کے خول میں قید کر دیا تھا۔ وہ کم عمری میں ہی ان سب کے لیے ذلت کا باعث بن گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اگر اس کے پاس آنے سے کتراتے تھے تو وہ خود انہیں اپنے تک آنے کی رسائی تک کا موقع نہیں دیتی تھی۔ یہ گھر عائدہ کا بھی تھا، بالکل اسی طرح جیسے یہ گھر شیراز اور سہیل کا تھا، لیکن وہ دونوں یہاں حق سے رہتے تھے، لیکن عائدہ یہاں مجبوری سے رہتی تھی۔ شیراز اور سہیل کے دل میں اس کے لیے بس اتنی ہی جگہ تھی کہ وہ دونوں اسے اس گھر میں برداشت کر رہے تھے، اور خود اس کا دل بھی ان کے لیے ہر جذبے سے عاری تھا۔ وہ خود یہاں نہ واپس آنا چاہتی تھی نہ ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ حالانکہ نانی کے گھر میں بھی اس کا کوئی اہم مقام نہ تھا، اور اپنا پورا بچپن اس نے سمینہ مومانی کی جھڑکیاں اور ان کے دونوں بچوں کی مقابلے بازی میں گزارا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کے تانے تشنے بڑھتے ہی چلے گئے تھے، لیکن وہاں نانی تھیں، اور اکیلے میں بھلے وہ لوگ اسے کچھ بھی کہیں، لیکن نانی کے سامنے ان کی مجال نہیں تھی کہ عائدہ کو ایک لفظ بھی کہہ پاتے۔ نویرہ تو اسے ماں کے حوالے کر کے بھول ہی گئی تھی۔ مہینے کا خرچ بھجوا کر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتی تھی، یا پھر ہر سال گرمی کی چھٹیوں میں نانی اسے 15 دن کے لیے لے آتی، مگر یہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اسے واپس جانے کی جلدی ہوتی اور کوئی روکتا بھی نہیں تھا۔ عائدہ 10 سال کی تھی جب وہ اپنی نانی کے گھر سے واپس اپنے والدین کے پاس آئی تھی، اور اس وقت نویرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی حماقت اور خود غرضی میں اپنی اولاد کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، اور جس کا خمیازہ 1-2 دن یا چند مہینے نہیں بلکہ ساری عمر بھگتنا تھا۔ عائدہ تو پہلے ہی ان لوگوں کے دلوں سے کوسوں دور تھی، رہی سہی کسر اس وقت پوری ہو گئی۔ سب کے رویوں نے اسے اچھوت بنا دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو اپنی ہی ذات کے خول میں بند کر لیا تھا۔ پہلے وہ خوف اور شرمندگی کے زیر اثر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ شرمندگی ڈھٹائی اور خود سری میں بدلنے لگی۔ پچھلے چند سال سے گھر کے ہر فرد سے اس کے تعلقات خراب تھے، نہ وہ اس سے بات کرنا پسند کرتے تھے، اور وہ خود بھی ان سے کہاں بات کرنا چاہتی تھی۔ دونوں بھائیوں کے سرد رویوں نے اسے شروع میں ہی باور کروا دیا تھا کہ ان کے دلوں میں اکلوتی بہن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے وہ روتی تھی، دل دکھتا تھا ان کی بے پروائیوں سے، لیکن اب تو جیسے وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔
زندگی بہت آگے بڑھ چکی تھی، مگر ماضی کی صفا کی اپنی بدنما نشان اس کی شخصیت پر ثبت کر گئی تھی۔ لاکھ چاہ کر بھی وہ وقت کے کسی طور بھول نہیں سکتی تھی، اور نویرہ کے شکووں کے بعد وہ لمحے جیسے ایک بار پھر زندہ ہو جاتے تھے۔ نویرہ کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے بے حسی اور بدتمیزی کا چولہا اتار پھینکا تھا، اور اب کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دماغ کے پردے پر ایک بار پھر وہ سارے منظر ابھرنے لگے تھے۔ آنٹی، مجھے جوس دے دیں، وہ سمینا کا دوپٹہ پکڑے توتلی آواز میں بولی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے کچن سے فریحہ اور نعمان کو جوس کے گلاس تھامے نکلتے دیکھا، اس وقت وہ صرف 6 سال کی تھی۔ اپنے دونوں کزن کو دیکھ کر اس کا معصوم سا دل للچایا، اور وہ بھی کچن کی طرف چلی آئی۔ اس کی آواز سن کر 10 سالہ نعمان اور 9 سالہ فریحہ بھی آ گئے تھے۔ کوئی جوس نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ سمینا نے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ رابعہ بیگم سو رہی تھیں، اور ان کی غیر موجودگی میں وہ اپنی پرخاش اچھی طرح نکالتی تھی۔ مما، اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہو، یہ بہت لالچی ہے، فریحہ چڑھ کر بولی تھی۔ سمینا اپنے خامند یا ساس سسر کے سامنے تو کھل کر نہیں بول سکتی تھی، مگر ہاں، اس نے عائدہ کے لیے اپنے بچوں کے دل میں قدرت پیدا کر دی تھی۔ شروع میں وہ دونوں اپنی دادی کی گود میں اسے دیکھ کر شوق سے پیار کرنے آتے تھے، مگر پھر سمینا نے ان دونوں کے دماغ میں زہر بھرنا شروع کر دیا، اور اب تو ان کو اس بچی سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ سب تمہاری دادی کی سر چڑھائی ہے، دعا دو ان کی جنہوں نے تمہارا حق اس کو دے رکھا ہے، وہ جل کر بولی۔ حالانکہ رابعہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود ہر ماہ نویرہ ٹھیک ٹھاک رقم عائدہ کے لیے بھیجتی تھی، اور سمینا اس بات سے باخبر تھی، مگر پرائی چنگیر میں رکھی روٹی اپنی کہاں ہوتی ہے۔ بچے باتوں کے مطلب بھلے نہ سمجھیں، رویے سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ وہ نانا ماموں کی طرح اس کا خیال نہیں رکھتے۔ چپکے چپکے آنسو بہاتی وہ ایک بار لاؤنج میں چلی آئی۔ اس وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور سجیلا اندر آئی۔ عائدہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے روتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ عائدہ سے بہت اٹیچ تھی۔ اس کا دن نہیں گزرتا تھا جب تک وہ اسے ایک نظر دیکھ نہ لے، اس کے ساتھ کچھ وقت نہ گزار لے۔ جوس چاہیے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اسے جیب بھر کر اس پر پیار آیا تھا۔ جوس چاہیے میری گڑیا کو؟ چلو میں جوس دیتی ہوں، اس نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ سمینا کو بتا کر وہ اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ جوس، کینڈیز اور اس کی من پسند آئس کریم اسے کھلا کر اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باتیں تو بس عائدہ کرتی تھی، وہ تو سنتی تھی اور ہنستی جاتی تھی۔ ڈھیروں سوال ہوتے تھے اس کے، جن کے جواب دیتے دیتے وہ تھکتی نہیں تھی۔ یہ آج اس وقت آئی ہوئی ہے؟ شارق نے لاؤنج میں کھیلتی عائدہ کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ آج دفتر سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ ہاں، میرا دل کر رہا تھا، اس لیے آج میں اسے جلدی گھر لے آئی۔ رومی بھی تو نہیں ہے نا؟ منہ بسورے سجیلا نے بتایا۔ آپ آج خیریت سے جلدی گھر آ گئے ہیں؟ اچانک اس کا دھیان اس بات پر گیا۔ ہاں، آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے سوچا گھر جا کر ریسٹ کر لوں۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ شارق نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ امی آپا کی طرف گئی ہیں، آپ ہینا بھابھی کے ساتھ نہیں لائے؟ وہ اچانک یاد آنے پر بولی تھی۔ میں نے کال کی تھی، اس کو کہہ رہی تھی 2-3 دن تک آئے گی، ابھی اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شارق دھیمے لہجے میں کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شارق بھائی، میں آ جاؤں؟ وہ بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا جب عائدہ نے کمرے میں جھانکا۔ کچھ دیر سجیلا کا سر کھانے کے بعد وہ اب ہینا کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ سجیلا کی سہیلیاں آ گئی تھیں، اور عائدہ اب جی بھر کر بور ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی باتوں میں لگی تھیں۔ ایک تو رومی بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دونوں گھر میں بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے، پورا گھر سر پر اٹھایا ہوتا تھا، لیکن وہ ہینا کے ساتھ اپنی نانی کے گھر چلا گیا تھا، اور عائدہ اکیلی ہو گئی تھی۔ رومی کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی وہ شارق سے پوچھنے چلی آئی تھی کہ وہ کب واپس آئے گا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ شارق کے بلاوے پر وہ خوش ہو گئی اور جلدی سے اندر چلی آئی۔ آؤ بیٹھو۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے شارق نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بخوشی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ گھر، یہ کمرہ، یہ بستر اس کے لیے نیا تھا، نہ اجنبی۔ وہ رومی کے ساتھ کھیلتے ہوئے کتنی بار یہاں اچھلتے کودتے تھے۔ اکثر ہینا انہیں اس کمرے میں کارٹون لگا دیتی، اور وہ دونوں بیڈ پر چوکڑی جما کر بیٹھ جاتے تھے۔ رومی کب تک آ جائے گا؟ چہرے پر اداسی لیے اس نے اپنا سوال کیا۔ کل یا پھر پرسوں۔ کیوں، تم اسے مس کر رہی ہو؟ شارق کا موڈ اچانک ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بیزاری اور اکتاہٹ یکسر غائب ہو چکی تھی۔ تکیوں کو تھوڑا اونچا کر کے سر اس پر ٹکاتے شارق عائدہ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سلیو لیس فراک سے جھانکتے گورے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے عائدہ سے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ کتنے دن سے ہم ساتھ کھلے نہیں ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ اسکول جا رہی ہو آج کل؟ اسکول میں تمہارا کوئی دوست نہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ عائدہ کا دھیان پوری طرح باتوں میں لگا چکا تھا۔ جا رہی ہوں، اور وہاں میرے 2 دوست ہیں، عائدہ نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ اچھا،
کیا نام ہے تمہارے دوستوں کے؟ شارق کا ہاتھ حرکت کرتا اب اس کے گالوں پر چلا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے دوستوں کی تفصیلات بتانے لگی تھی۔ 6 سال کی عمر میں اسے اپنے جسم کو چھوتے کسی مرد کے ہاتھوں کا مقصد ہرگز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے سالوں سے مانوس تھی اور نہیں جانتی تھی وہ اپنے بچپنے میں ایک شہوت زدہ مرد کی تسکین کر رہی ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں بھوک صرف پیٹ کی ہوتی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ شارق کی شہوانی بھوک مٹا رہی تھی۔ وہ تو بس خوش تھی، بہت خوش، کیونکہ اسے شارق سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس دوران وہ اسے کہاں کہاں چھو رہا تھا اور کیوں چھو رہا تھا، یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر وہ گھر واپس آ گئی تھی اور پھر یہ اکثر ہونے لگا تھا۔ بہانے سے شارق اسے اکیلے میں کہیں بھی ہاتھ لگا دیتا اور وہ اس کو ویسی ہی محبت سے تعبیر کرتی جیسی وہ رومی سے کرتا ہے، یا پھر جیسے خاور ماموں فریحہ سے کرتے ہیں، لیکن اس کا معصوم ذہن محبت اور ہوس کے فرق سے ناواقف تھا۔ سجیلا کی شادی ہو گئی لیکن وہ پھر بھی وہاں آتی تھی کیونکہ اس کا دل اپنے گھر سے زیادہ یہاں لگتا تھا۔ وہاں تو سمینہ کی ڈانٹ پھٹکار ہوتی تھی اور نعمان اور فریحہ کی تکرار۔ ایسے میں یہ اس کی جاہ پناہ تھی جہاں آ کر وہ خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی۔ اس دن ہینا اپنے میکے گئی ہوئی تھی جب عائدہ وہاں رومی سے کھیلنے چلی آئی، لیکن رومی کو گھر پہ نہ پا کر اسے قدرے مایوسی ہوئی۔ اس دن نانی گھر پہ نہیں تھیں اور سمینہ مومانی کی زبان ہمیشہ کی طرح شعلہ افشانی کر رہی تھی۔ وہ معصوم تو اپنی جان بچا کر وہاں آئی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن ہوگا اور اس دن کے بعد اس کے مقدر میں فقط سیاہی ہوگی۔ رومی تو نہیں ہے، عائدہ تم اندر آ جاؤ۔ ہر بار کی طرح شارق اس سے بہت محبت سے ملا تھا۔ 10 سال سے وہ اس گھر میں آ رہی تھی تو نہ کوئی اجنبیت تھی نہ ہی گھبراہٹ، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شارق آدمی کی کھال میں چھپا بھیڑیا اپنی ہوس کی آگ میں اس حد تک آگے نکل جائے گا کہاں، اس سے اس کی معصومیت اور حرمت بھی چھین لے گا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اپنے اندر کی گندگی اس معصوم میں اتار رہا تھا کہ اچانک ہینا گھر آ گئی۔ عائدہ کی چیخو پکار سن کر جب وہ بھاگی ہوئی کمرے میں آئی تو اس نے خوب واویلا کیا تھا، پر افسوس وہ عائدہ کو بچا نہ سکی تھی۔ عائدہ نے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہینا کو شارق سے جھگڑتے دیکھا تھا، اسے کوستے دیکھا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ نانی کے ساتھ وہاں نویرہ اور آفاق بھی تھے۔ اس نے نانی اور نویرہ کو زاروں کی طرح روتے دیکھا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی، اور اس خوف میں اضافہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں نے کیا تھا۔ سمینہ مومانی کی ذومعنی باتیں اور طنزیہ جملے، رشتہ داروں کی کھوکھلی ہمدردیاں اور نویرہ کا جھکا ہوا سر اسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا۔ وہ سب کی بے عزتی کا موجب تھی۔ اس کے بھائی اس سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی گئی۔ اس کے دل میں ان سب سے شکوے بڑھتے گئے۔ پہلے اسے خود سے نفرت تھی، لیکن جیسے جیسے وہ شعور کی دہلیز پر پہنچی اس کی نفرت کا رخ بدل کر اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا تھا۔ گزرے ماہ و سال میں کچھ بھی تو نہیں بھول پائی تھی وہ، نہ سمینہ کی باتیں، نہ نعمان اور فریحہ کے طنز، ہینا بھابھی کا وہ ہذیان بکنا اور شارق کا اس کی عصمت دری کرنا۔ اسے سب یاد تھا۔ بہت کم عمری سے وہ اذیتوں کا زہر پیتی رہی تھی اور اب اس کی رگوں میں خون سے زیادہ زہر بھر گیا تھا۔ وہ یہ زہر اپنے پاس آنے والے ہر انسان میں منتقل کر رہی تھی۔ اس زہر کا تریاق نہیں تھا، اسے جو دنیا سے ملا تھا وہ وہی تو انہیں لوٹا رہی تھی، پھر کیوں سب اس سے شکایت کرتے تھے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر دنیا جہان کا کرب نمایاں تھا۔ آفاق احمد کو بھی بیوی کا چہرہ دیکھنے کی فرصت اس عمر میں ملی تھی۔ کئی سال سے ان کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور اب تو سارا کاروبار بیٹوں نے سنبھال لیا تھا۔ نہ وہ پہلے والا روب تھا نہ تنتنا۔ ایسے میں شریک حیات کے سوا کون پوچھتا ہے، خیریت ہی تو نہیں ہے؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آفاق، مجھے عائدہ کو امی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی زندگی پرسکون گزارنے کے لیے اسے بوجھ سمجھ کر امی کو پکڑا دیا۔ وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی میری خوشی کی خاطر اسے لے تو گئیں، لیکن میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی پھول سی بچی کو اس کے گھر، اس کے ماں باپ اور بھائیوں سے جدا کر کے ساری زندگی کے کمپلیکس میں مبتلا کر رہی ہوں۔ میری غیر ذمہ داری کی وجہ سے میری بچی کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے غصے اور ضد میں آ کے کر رہی ہے۔ میں اس کی گناہ گار ہوں۔ وہ یہ سب مجھے سزا دینے کے لیے کر رہی ہے۔ ہم سب سے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کا بدلہ لینے کے لیے کرتی ہے ایسی حرکتیں، لیکن میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ وہ صرف ہمیں نہیں خود کو بھی تکلیف دے رہی ہے۔ یہ بات وہ کئی بار پہلے بھی ان کے سامنے دہرا چکی تھیں۔ وہی تعصب و ملال دیکھو نویرہ۔
इस मसले का हल रोना धोना नहीं है, बल्कि हमें बहुत सोच समझ कर इससे बात करनी होगी। उस पर दबाव डालने या उस पर गुस्सा करने से वो और भी खुदसर हो जाएगी। बेहतर है इसे कुछ वक्त दो। यूं भी जवान बच्चों पर ख्वामख्वाह की रोक टोक करने से वो सरकश हो जाते हैं। मेरा मशवरा ये है कि प्लीज़ तुम उसके साथ तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करो, और मैं बाकी सबको भी समझाऊंगा कि आइंदा से प्यार से बात करेंगे आयदा से, और जहाँ तक हो सके उसे अपनायत का एहसास दिलाएं ताकि उसे हमारी मोहब्बत पर एतबार आए। इतना तो इन्हें भी नज़र आ रहा था कि उसके दिल में इन लोगों के लिए नफ़रत है, तो उनके दिलों में उसके लिए अपनायत नहीं है। अपने बेटों के सर्द रवैये तो वो भी देख रहे थे, लेकिन उसे समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो किसी की सुने तो फिर ना, उसने तो कसम खाई हुई है बात ना मानने की। नवेरा की बात भी गलत नहीं थी, वो कहाँ किसी की बात सुनती थी। आफाक अहमद ने इन्हें हौसला रखने को कहा था। ये सब एक दिन में ठीक नहीं हो सकता था। जो कोताही हो चुकी थी उसकी तस्हीह के लिए कुछ तो खुमियाजा भुगतना ही था। आयदा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते हैं। तुम हमारे पास नहीं थी, मगर हम तुमसे गाफिल नहीं थे मेरी बच्ची। अपने दिल से कुदरत को निकालो, हम तुम्हारे अपने हैं और तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपना लरसता हुआ हाथ उसके सर पर रखे वो धीमे मगर पुरअसर लहजे में उससे बात कर रहे थे। सब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे पोशीदा नहीं है, और इसका इजहार मैं अक्सर आपके बेटों की ज़ुबान से सुनती रहती हूँ। वो इस्तेज़ाइया हंसी हंसी थी। लड़ झगड़ के हमसे नफरत का इजहार करके तुम हमारे साथ अपना दिल भी दुखाती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद इस घर में कोई तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सा ताउन करना होगा, खुद को धीमा करना होगा, और फिर जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका हाथ थामे वो पुरयकीन अंदाज में बोले। उन्होंने नवेरा से वादा किया था कि वो आयदा को समझाएंगे और उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने खुलूस और मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे, उसके एतबार को बहाल करेंगे। कल मेरी फ्रेंड की सालगिरह है, उसने मुझे इनवाइट किया है, मैं चली जाऊँ? हैदर कई दिन से उसके पीछे पड़ा था कि उसे उसके घर एक पार्टी में आना है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सालगिरह मना रहा था और उसने आयदा को भी इनवाइट किया था। वो इतने दिन से उसे यकीन दिला रही थी कि वो कोशिश करेगी आने की, मगर आज घर में जो माहौल बना हुआ था उसे यकीन था उसे कोई जाने की इजाज़त नहीं देगा। अब जो पापा को इस कदर मोहब्बत और चाहत से बातें करते सुना तो सोचा क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए। हाँ ज़रूर जाओ, बल्कि मैं सुहेल से कहूँगा तुम्हें खुद पिक एंड ड्रॉप करेगा। उन्होंने उसकी फरमाइश पर खुशदिली से उसे जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन सुहेल का पिक एंड ड्रॉप हरगिज़ नहीं। वो तो हैदर से मिलने जा रही थी, अब उसे कौन सी सहेली के घर लेकर जाए। सब उल्टा होने वाला था। पापा, वहाँ सब कॉलेज की पुरानी सहेलियाँ इकट्ठी होंगी, पता नहीं कितनी देर लग जाए, और सुहेल भाई को मेरी खातिर 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो बस मुझे सालिया की तरफ ड्रॉप कर दे, वापसी में वो खुद मुझे छोड़ जाएगी। बैठे बैठे क्या खूब बहाना सूझा था। वो सालिया के घर उतर जाएगी, मगर अंदर जाने के बजाय उसे हैदर भाई से ही पिक कर लेगा। वापसी पे वही उसे घर भी ड्रॉप कर देगा। वाह आयदा, क्या शानदार आइडिया है। उसने खुद को दाद दी, साथ ही चेहरे पर एक शगुफ्ता सी मुस्कुराहट आई। आफाक अहमद को तो उसका मुस्कुराता चेहरा भी पहली बार देखना नसीब हुआ था, वरना इतने अरसे तो वो उसको बकता झकता ही देखते थे। माथे पर तेवरियाँ और फूला मुँह, वो फौरन मान गए थे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है उज़ैर, ये वही जगह है? ASP शहीर ने अपने साथ बैठे कुलीग की तरफ देखा। इस शानदार बंगले के बाहर वो दोनों इस वक्त सादा लिबास में थे, लेकिन उनके पास मुकम्मल बैकअप मौजूद था जो उनके एक इशारे पर बर वक्त पहुँच सकता था। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक यही वो जगह है। पिछले दिनों जो वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ था और जिसकी वजह से इस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, इस सारे मामले की कड़ी इस जगह से मिलती है। ASP शहीर ने संजीदगी से बताना शुरू किया। तो फिर क्या ख्याल है, अंदर चलना चाहिए? सारी सूरत हाल पर गौर करने के बाद उसने संजीदगी से कहा। कुछ हफ्ते पहले एक ऐसा सनसनीखेज वाक़या हुआ था जिसने इसे हिलाकर रख दिया था। रुबाब नामी कॉलेज स्टूडेंट की काबिल एतराज़ वीडियो बनाकर उसे काफ़ी अरसे से ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसे इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी भी दी जा रही थी। बाद अज़ाम वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई। अपने घर वालों के खौफ और बदनामी के बाइस इस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। ना किसी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और ना ही ये खबर बाहर निकल सकी थी, जिसकी वजह ये थी कि वो फैमिली इस हादसे को छुपाना चाहती थी। ASP शहीर को इस सानये की खबर इसलिए थी क्योंकि इसे इस सिलसिले में खुद राब्ता किया गया था और इस वाक़े की राजदारी का वादा लिया गया था। उज़ैर की मदद से वो कड़ी से कड़ी मिलाते इस सारे मामले की तह तक पहुंच गए थे। उज़ैर ने उसे चंद रोज़ पहले जो फाइल दी थी उसके मुताबिक ये इत्तफाकी हादसा नहीं था, बल्कि ये एक पूरा गिरोह है जो लड़कियों से दोस्ती करके और इन्हें वरगलाकर अपनी हवस का निशाना बनाने के साथ साथ इनकी नाज़ेब वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनसे रकम बटोरते हैं और लड़कियां अपनी बदनामी के खौफ से उनके मुतालबात मानती हैं। इस फाइल को पढ़ने के बाद शहीर का दिमाग भग करके उड़ गया था। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो हैदर? वो आज प्रोग्राम के मुताबिक अपनी सहेली के घर ड्रॉप हुई थी और वहाँ से उसे हैदर ने मुकर्ररा वक्त पर पिक कर लिया था।
وہ جتنا شاندار تصویر میں دکھتا تھا اس سے زیادہ زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ عائدہ سے اسے دیکھ کر اچھی خاصی متاثر ہو گئی تھی، اور کچھ ایسی ہی فیلنگ حیدر کی عائدہ کے لیے تھی۔ اس کی بھیجی ہوئی تمام تصاویر کے برعکس وہ اس وقت دل کو چھو لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک شارٹ شرٹ اور ٹراؤزرز کے دراز قد اور گوری رنگت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو طویل مدت سے جانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے پہلی ملاقات میں نہ جھجک تھی نہ ہچکچاہٹ۔ عائدہ اس سے پہلے صرف تفریح کی حد تک انٹرنیٹ پر لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی تھی، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ وہ حیدر کی باتوں اور اس کی شخصیت میں کشش محسوس کر رہی تھی۔ عائدہ کے گاڑی میں بیٹھتے ہی حیدر نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور عائدہ کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس وقت کن سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ اس کا خیال تھا حیدر اسے کسی ریسٹورنٹ میں وغیرہ میں لے کر جائے گا، لیکن جب حیدر نے گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے جا کر روکی تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ گھبرا بھی گئی تھی۔ یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، اس نے ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی آج، اور مجھ سے اصرار کر رہا تھا میں ضرور آؤں۔ میں نے سوچا اکیلے آنے میں کیا مزہ آئے گا، کیوں نہ یہ محفل تمہارے ساتھ انجوائے کی جائے، شوخ لہجے میں کہتا وہ گاڑی سے اتر آیا۔ عائدہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ لیکن تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، اگر پہلے بتا دیتے تو۔ حیدر نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا، وہ ہچکچاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ عائدہ کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، کیونکہ گھر کے صدر دروازے سے حیدر کی ہی عمر کا ایک اور لڑکا نکل کر اب ان کی طرف آ رہا تھا۔ حیدر نے عائدہ سے اس کا تعارف کروایا، اور پھر وہ لڑکا جس کا نام حیدر نے کامران بتایا تھا کی سنگت میں وہ دونوں گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ تم رک کیوں گئی؟ اندر آؤ نا۔ عائدہ نے لاؤنج میں پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ اندر کا ماحول دیکھ کر وہ فریز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ سب اس نے شاید انڈین فلموں میں دیکھا تھا یا پھر چیپ قسم کے ڈراموں میں، لیکن حقیقت میں اس کی آنکھوں نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی، اور حیدر نے اس کا رکنا محسوس کر لیا تھا۔ حیدر، یہ سب کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نیم تاریک کمرے میں ڈسکو لائٹوں کے ساتھ وہ جگہ کوئی گھر نہیں بلکہ کلب لگتی تھی۔ وہاں کامران کے علاوہ بہت سے لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ ایک طرف بار بنا تھا جہاں ویٹر سب کو مشروب سرو کر رہے تھے۔ لڑکیوں کے جسم پر جو کچھ تھا اسے کپڑے نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہرگز نہیں تھا۔ عائدہ جو خود بہت بولڈ اور پر اعتماد تھی، یہ منظر دیکھ کر اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ تیز میوزک پر کچھ لوگ ناچ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی واضح تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو عائدہ؟ یہ سب فرینڈز ہیں، آؤ میں تمہیں سب سے ملواتا ہوں۔ اس کی ناگواری کو خاطر میں نہ لا کر حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اچھی خاصی پریشان ہو رہی تھی، اور آج اپنے حیدر سے ملنے کے فیصلے پہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔ مختلف لڑکے لڑکیوں سے اس کا تعارف کرواتا وہ اسے لے کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لڑکا لڑکی باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ارد گرد سے لاپرواہ تھے۔ انہیں اپنے سامنے بے باکی کا مظاہرہ کرتے دیکھ اس نے شرم سے نظریں جھکا لی تھیں۔ شاید تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو، چلو ہم اوپر چلتے ہیں۔ حیدر اس کے چہرے سے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے یکدم بولا تھا۔ حیدر پلیز، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی، تم بس مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ وہ التجائیہ بولی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے سویٹ ہارٹ، ابھی تو ہم نے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی، یہاں ویسے بھی بہت شور ہے، چلو ہم آرام سے اوپر والے روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کا احتجاج سنے بغیر اسے اپنے ساتھ اوپر لے آیا تھا۔ اپنے یونیفارم کے بجائے وہ اس وقت سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اپنے تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر بلا کر کڑی سے کڑی ملاتے وہ اس گروہ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے تھے۔ اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی تھی ان غیر اخلاقی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ان لوگوں نے کسی گمنام اور ڈی گریڈ جگہ کو نہیں بلکہ اس شہر کے پوش علاقے کو اپنا اڈا بنایا ہوا تھا۔ یوں تو اس کے پاس اس جگہ کا سرچ وارنٹ موجود تھا اور وہ وہاں باقاعدہ پولیس کی نفری کے ساتھ چھاپا مار سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک معمولی سی جھول بھی اس معاملے کی نوعیت بدل دے۔ جی فرمائیے۔ دوسری بار گھنٹی بجانے پر ایک 24-25 سالہ لڑکے نے دروازہ کھولا تھا جو ایک اجنبی کو دیکھ کر خاصا حیران تھا۔ مجھے سلیم نے بھیجا ہے۔ عزیر نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ دروازہ کھولنے والے نے جانچتی نظروں سے اس ہینڈسم نوجوان کو دیکھا۔ سیاہ لائٹ جیکٹ، سفید قمیص اور بلیو ڈینیم جینس میں وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ لڑکے کے چہرے پر کنفیوژن تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے عزیر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ پلیز کم ان۔ لڑکے نے سوچتے ہوئے اسے اندر آنے کو کہا۔ عزیر نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ کامران کی سنگت میں انسپکٹر عزیر نے گھر کے مرکزی ہال میں قدم رکھا جہاں اس وقت رنگ و نور کی محفل سجی تھی۔ مستی میں ڈوبے نیم برہنہ وجود اور ہوش و خرچ سے بیگانہ نو عمر لڑکے لڑکیاں بے باکی سے ادھم مچا رہے تھے۔ اندر پارٹی پورے عروج پر تھی۔ عزیر کے ماتھے پر ایک لمحے کو ناگواری کا تاثر آیا۔
اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی، یوں جیسے یہ سب دیکھ کر وہ بہت انجوائے کر رہا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کامران نے اندر آ کر اسے ایک بار سٹول پر بیٹھنے کو کہا اور پھر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہی جو دوسرے چاہتے ہیں، گڈ ٹائم۔ عزیر نے مسکراتے ہوئے اپنی بائیں آنکھ ماری۔ اس کی بات سن کر کامران نے کہکا لگایا، مال لائے ہو؟ عزیر جو بہت محتاط انداز میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، کامران کی بات سن کر مسکرایا اور پھر اپنی جیکٹ کی جیب کو تھپ تھپایا۔ سیمی، کامران نے مجمع کی طرف منہ کر کے آواز اونچی سے ایک نام پکارا۔ اگلے ہی پل ہجوم کو چیرتی ایک دبلی پتلی اور بے باک لڑکی ان کی طرف چلی آئی۔ عزیر نے ایک چٹتی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جس کے ہر انداز میں خود سپردگی جھلک رہی تھی۔ سیمی، تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ کامران کی آواز پر اچانک عزیر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو اپنا پلان چوپٹ ہوتا نظر آیا، کیونکہ وہ یہاں سے جانے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ اسے 3 لوگوں کو اعتماد میں لے کر اس جگہ کا مکمل تجزیہ کرنا تھا۔ میرے پاس جگہ کا انتظام نہیں ہے، سلیم کہہ رہا تھا۔ تم لوگ جگہ بھی خود ہی مہیا کرتے ہو، وہ اعتماد سے بولا تو کامران کو سوچنے لگا اور سیمی کو ایک بار پھر مخاطب کیا، انہیں اوپر والے کمرے میں لے جاؤ۔ کامران کا حکم ملتے ہی اس نے بے تکلفی سے عزیر کا ہاتھ تھاما اور لاؤنج میں بنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل کی طرف آ گئی۔ اوپر 3 کمرے تھے، ان میں ایک کا دروازہ بند جبکہ 2 کے دروازے کھلے تھے۔ عزیر سیمی کی تقلید میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور سیمی نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر عزیر نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر مسکرا کر سیمی کی طرف دیکھا جو ایک ادا سے کمرے میں لگے جہازی سائز بیڈ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ کمرہ وسیع اور شاندار تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، عزیر نے مسکرا کر کہا۔ سیمی نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے سے ملک باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلو شہیر، میں اس وقت اس گھر کے اوپر والے پورشن کے ایک کمرے میں ہوں۔ ہم بلا شبہ درست جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ تم اگلے 5 منٹ میں پوری نفری کو لے کر گھر میں چلے آؤ۔ اپنے ساتھی کو مطلع کرنے کے بعد عزیر باتھ روم سے نکل کر دوبارہ کمرے میں آ گیا، جہاں اس وقت سیمی ہاتھ میں مشروب کی بوتل اور گلاس تھامے ڈرنک تیار کر رہی تھی۔ عزیر نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی۔ اگلے چند منٹ میں اس ماڈرن کوٹھے پر پولیس کی ریڈ پڑنے والی تھی۔ اس نے دلچسپ مسکراہٹ سے سامنے بیٹھی سیمی کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی جبکہ سیمی وہاں معمول کے انداز میں بیٹھی رہی۔ بچاؤ! کمرہ ایک نسوانی چیخ سے گونج اٹھا تھا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کسی لڑکی کی چیخو پکار کی آواز سن کر عزیر نے تشویش سے پوچھا، یہ سب تو یہاں کا معمول ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لو یہ ڈرنک پیو۔ سیمی نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عزیر کے ماتھے پر ناگواری کی شکن نمودار ہوئی۔ پلیز کوئی بچاؤ مجھے! اور اسی پل ایک بار پھر اسی لڑکی کی چیخیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھیں۔ یہ سب اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عزیر نے اپنے قریب کھڑی سیمی کو اس بار غصے سے دیکھا اور تقریباً پھنکارا، سچ سچ بتاؤ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں ورنہ گولی مار دوں گا۔ سیمی اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ڈرتے ڈرتے سیمی نے اسے ساری بات بتا دی۔ عزیر بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے برابر والے اس کمرے تک پہنچا تھا جہاں سے اس لڑکی کی مدد کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس دوران اس نے شہیر سے بھی جلد پہنچنے کو کہا تھا۔ سیمی اس افداد پر ششدر تھی۔ وہ جیسے گاہک سمجھ رہی تھی، وہ دراصل پولیس آفیسر تھا اور اس جگہ پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا۔ بے بسی سے اس کے ساتھ چلتی وہ کمرے کے دروازے تک آئی اور عزیر کے کہنے پر ہی اس نے کمرے کا دروازہ بھی کھلوایا تھا۔ سیمی کو پرے دھکیلتا عزیر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور نے دروازہ کھولنے والے کی سیٹی گم کر دی تھی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکالیں، یہ مجھے دھوکے سے یہاں لے آیا ہے۔ عزیر کے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ لڑکی بے اختیار اس کے بازو سے لپٹ کر مدد کی درخواست کرنے لگی۔ اس کے لمبے کھلے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا دوپٹہ کمرے کے فرش پر پڑا تھا۔ عزیر نے نرمی سے اسے کندھے سے الگ کیا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی لمحے شہیر کمرے میں داخل ہوا اور حیدر اور سیمی جو وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے انہیں دھر لیا۔ تم وقت پر پہنچ گئے شہیر، اس کمرے کی تلاشی بھی کرواؤ اور اس گھر میں موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لو۔ شہیر نے ایک نظر عزیر کے پاس کھڑی عائدہ کو دیکھا جو بے تحاشا گھبرائی اور سہمی ہوئی تھی اور پھر وہ حیدر اور سیمی کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ عائدہ خود حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے وہاں کھڑی تھی جب عزیر نے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے پکڑایا۔ اگلے چند منٹوں میں پولیس کے چند اہلکاروں نے کمرے کی جامع تلاشی لی اور دیوار میں استادہ ایک عدد کیمرہ برآمد کیا جسے دیکھ کر عائدہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کیمرے کا مقصد جانتی تھی۔ آج اگر کچھ غلط ہو جاتا تو نہ صرف وہ بے آبرو ہو جاتی بلکہ اس کی بدنامی کے اشتہارات کس انداز میں منظر عام پر آتے یہ سوچ کر اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ آپ کو بھی ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ شہیر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آیا تھا اس نے گم سم کھڑی عائدہ کو مخاطب کیا۔ مجھے؟ اس کے خشک لبوں پر زبان پھیری۔
الفاظ اس کے حلق میں کہیں اٹک گئے تھے۔ میں تھانے نہیں جاؤں گی، میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے مونسون برسا رہے تھے۔ دیکھیں محترمہ، آپ اس وقت اس تمام واقعے کی چشم دید گواہ ہیں، مدعی ہیں، آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، لیکن قانونی کارروائی میں آپ کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شہیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے کہا نا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ شہیر، انہیں تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ASP عزیر، جو کمرے میں موجود پولیس اہلکاروں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا، خاموشی سے عائدہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اوکے۔ عزیر کی بات پر شہیر نے کندھے اچکائے اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ باقی تمام اہلکار بھی ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے۔ اب بس کمرے میں عائدہ اور عزیر ہی تھے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ عزیر کی بات پر عائدہ نے ناقابل یقین حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی رمجھم میں برسا رہی تھیں۔ عزیر کے دو ٹوک اور سنجیدہ انداز پر عائدہ کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ اسے کیا کہے۔ خاموشی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ جائیں گی کیسے؟ کیا آپ کے پاس سواری ہے؟ سنجیدہ اور مؤدب انداز میں عزیر کی آواز عائدہ کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پلٹ کر اس نے کچھ بھی کہنے کے بجائے صرف نفی میں سر ہلایا۔ چلے، میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں، اسی انداز میں کہتا وہ عائدہ کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائدہ کی ذہنی حالت اس قدر معوف تھی کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اس عقوبت خانے سے باہر نکلنا تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ بھی عزیر کی تقلید میں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آ گئی۔ یہ کمرہ جہاں کچھ دیر پہلے بے حیائی کا بازار سجا تھا اور رنگ و نور کی محفل اپنے عروج پر تھی، اس وقت خالی پڑا تھا۔ عائدہ نے ایک نظر اس منحوس جگہ پر ڈالی اور پھر بھاگتی ہوئی باہر چلی آئی، جہاں ڈرائیو وے پہ عزیر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عائدہ کو باہر آتے دیکھ کر عزیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ عزیر نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور عائدہ سر جھکائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دوران سفر سوائے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھنے کے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سنیں، عائدہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر عزیر نے گاڑی روک دی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی یہ بات جانے کہ وہ کس کے ساتھ آئی ہے۔ وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر باہر جانے لگی۔ جب عزیر اس سے مخاطب ہوا، وہ بغیر کچھ کہے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کا نام؟ سوال مختصر اور سنجیدہ تھا۔ عائدہ آفاق، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ وہاں کیوں آئی تھیں؟ اگلا سوال سن کر عائدہ کو اپنی ہتھیلیوں میں نمی محسوس ہوئی۔ وہ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ تھی جس نے بھلے اس کو تھانے نہیں جانے دیا تھا، لیکن وہ اسے بغیر کسی انکوائری کے تو ہرگز جانے نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے وہاں حیدر لے کر گیا تھا، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ حیدر؟ اس کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ عزیر کی بات پر عائدہ نے ایک پل کو سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس وقت عائدہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پائی تھی۔ دھیمے لہجے میں اس نے تمام بات عزیر کو بتا دی تھی۔ عائدہ کی بات سن کر عزیر نے مزید کچھ نہیں کہا اور جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری اس نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے عائدہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ کیا بات ہے بچے، تم کل رات سے اپنے کمرے میں بند ہو؟ میں تو سمجھی تھی اپنی فرینڈ کے سالگرہ سے آئی ہو، خوب انجوائے کیا ہوگا، تمہارا موڈ اچھا ہوگا، لیکن تم نے ہمیں پریشان ہی کر دیا ہے۔ تمہارے پاپا بھی مجھ سے کئی بار تمہارے متعلق پوچھ چکے ہیں، نویرا نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ کل گھر واپس آنے کے بعد وہ جس شوق کی کیفیت میں تھی، نہ تو اس میں گھر والوں کا سامنا کرنے کی ہمت تھی، نہ ہی ان کے کسی سوال کا جواب دینے کا حوصلہ۔ وہ کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ تمام رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ پہلے ہی کہاں آباد تھی اور اپنی بے وقوفی اور ہٹ دھرمی میں خود کو مزید برباد کرنے والی تھی۔ میں تھک گئی تھی، اور آپ لوگ کیوں بار بار مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں؟ اگر میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تو مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا؟ کیا مجھے اس گھر میں اتنا بھی حق نہیں؟ نویرا کے بار بار دروازہ بجانے پر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر بیڈ پر جا کر اوندھے منہ لیٹ گئی تھی۔ یہ اپنی حالت چھپانے کا ایک طریقہ تھا۔ کل رات سے وہ بارہا خود کو اپنی حرکتوں پر، اپنے رویے پر کوس چکی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اس جرم میں برابر کا شریک سمجھتی تھی۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے اس نے خود کو جتنا بھی قصوروار ٹھہرایا، ان دونوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا پایا۔ صبح تک اس کا تعصب، شرمندگی، ندامت، ایک بار پھر غصہ، ہٹ دھرمی اور گلے میں بدل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر وہی پرانی والی عائدہ تھی جس میں نفرت کا زہر بھرا تھا۔ کیوں خفا ہو رہی ہو میری جان؟ تمہیں سب حق ہے، لیکن یوں خود کو کمرے میں بند کر کے اذیت کیوں دے رہی ہو؟ لاڈ سے اس کے بالوں کو سہلاتا نویرا کا ہاتھ اچانک تھم گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آفاق صاحب کی باتوں کے بعد وہ عائدہ سے اس تلخی کی امید نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت مان اور پیار سے اس کے پاس آئی تھیں۔ اس کی باتوں سے انہیں تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے پچکارا۔
मम्मी प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, उसने लेटे लेटे रुखाई से कहा और तकिए में अपनी आंखों से बहते आंसुओं की नमी को जज्ब होने दिया। वो लाख छुपाती लेकिन वो माँ थी, भले उसको सालों खुद से दूर रखा था, लेकिन उसकी आंसुओं में भीगी आवाज़ से उसका गम जान गई थी। वो उसे सीने से लगाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो जानती थी ये सब आयदा के लिए बार बार कहे गए जुमले हैं और उसके नज़दीक उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो बोझल दिल के साथ उसके कमरे से बाहर निकल गई। वो रो रही थी और अकेले में अभी और रोना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। इस वक्त वो आयदा के लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी नेकी है जो तुम एक ऐसे शख्स को घर ले आए हो जो तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार है। उसका अजर तुम्हें अल्लाह ज़रूर देगा। चाय की प्याली साइड टेबल पर रखते हुए वो शहीर से तशक्कुर आमेज़ लहजे में बोली। शहीर के नज़दीक इन तारीफ़ी अल्फाज की कोई अहमियत नहीं थी। उसे ये सब करके कोई मेडल सीने पर नहीं सजाना था, ये तो बस एक फ़र्ज़ था जो वो निभाए जा रहा था और उसे उसको निभाना था जब तक उसकी ज़िंदगी थी, जब तक उनकी ज़िंदगी थी। ये सब मेरा फ़र्ज़ है, वो भले मेरे जितने गुनाहगार सही, लेकिन एक कर्ज तो है ना उनका मुझ पर। बस इसी नाते से मुझे जिम्मेदारी उठानी है। चाय के कप के किनारों पे उंगली फेरते हुए उसने धीमे लहजे में कहा। वो जानती थी वो किस कर्ब से गुजर रहा है। इतने साल गुजर गए जब वो खुद इस जिल्लत बदनामी को भुला नहीं पाई थी, तो ये कैसे मुमकिन था वो सब कुछ भूल पाता, जबकि उसने तो इस जिल्लत और बदनामी के साथ साथ मुश्किलात भी देखी थी। फ़राइज़ एक तरफा नहीं दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी अहमियत को कहाँ समझा। अगर समझा होता तो हमारा ख़ानदान यूं ना बिखरता। पास बैठी शुमाइला ने कहा। इनके गुनाह का बोझ मुझे तुमसे नज़रें नहीं मिलाने देता। उसने हथेली से अपनी आंखों के नम गोशों को साफ किया। शहीर के संजीदा चेहरे पर एक बामैनी मुस्कुराहट उभरी। औरत अपना गम, अपना दर्द आंसू बहाकर हल्का कर लेती है, लेकिन मर्द उसकी तरह आंसू नहीं बहा सकता। इसे ये दर्द का आतिशफिशां अपने अंदर दबाकर रखना ही होता है ताकि इस पर मजबूती और ताकत का लेवल चिस्पा कर। उसने अपनी बेबसी पर सर झटका। तुम इन्हें माफ़ कर दो शहीर, इस तरह शायद अल्लाह इनकी अजियत में कमी कर दे। अपनी निशस्त से थोड़ा आगे होकर वो उसका बाजू थामकर इल्तिजाइया बोली। वो फ़कत हमारे गुनाहगार तो नहीं हैं, वो सबसे ज़्यादा जिसके गुनाहगार हैं असल माफ़ी इन्हें उसी से मांगनी है जिसके साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा बुरा किया है। क्या मालूम वो आज किस हाल में हो। वो चाहकर ख़ुद को तल्ख होने से रोक नहीं पाया था। शहीर की बात पर उसने नज़रें चुरा लीं। ये वो मुकाम था जहाँ आकर हमेशा ये बात ख़त्म हो जाती थी। दोनों इससे आगे कुछ नहीं कह पाते थे, सो आज भी आगे खामोशी ही थी। आयदा वो बुक शॉप से निकल रही थी जब किसी ने उसे आवाज़ दी। उसने चौंक कर पलट कर देखा और अगले ही लम्हे अपने कदम आगे बढ़ा दिए। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उज़ैर उसे यूं जाता देखकर तेज़ी से उसके सामने आ खड़ा हुआ। आयदा ने बेबसी से लब काटे। वो इस शख्स को क्यों कर भूल सकती थी? वो इस शाम को किस तरह भूल सकती थी? वो इस हादसे को कैसे फरामोश कर सकती थी? हालांकि इस वाक़े को 2 माह गुजर गए थे, लेकिन वो एक पल भी उसे अपने जहन से निकाल नहीं पाई थी। जी कहिए। इंतहाई रूड अंदाज में वो संजीदा चेहरे के साथ बोली। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? उज़ैर की अगली बात ने उसे हैरान कर दिया। दिल में अचानक 10 तरह के विस्वसों ने सर उठाया। दिल तो कर रहा था वहाँ से भाग जाए, फिर भी पता नहीं कैसे उसने सर इस बात में हिला दिया। तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है? बुक शॉप के बिल्कुल बराबर में बनी कॉफ़ी शॉप में बैठते हुए उज़ैर ने कहा। आयदा जानती थी कम से कम ये बात पूछने के लिए तो ASP उज़ैर अहमद ने उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने की दावत नहीं दी। हाँ, अच्छा टाइम पास हो जाता है। उज़ैर ने हल्की सी मुस्कुराहट से आयदा के बेजार चेहरे को देखा और फिर अपने सामने पड़ी ब्लैक कॉफ़ी में शक्कर मिलाने लगा। तुम और क्या करती हो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के अलावा? आयदा उसकी बात का रेफरेंस समझती थी। अंदर ही अंदर उज़ैर का ये जुमला उसे खासा शर्मिंदा कर गया था, लेकिन वो आयदा थी जो ढिठाई के सब रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। लिहाजा अपनी शर्मिंदगी और उज़ैर की तीर अंदाजी को खातिर में ना लाते हुए उसने खुद पर काबू पा लिया। मैं ये बात आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। जवाब इस कदर रुखाई से आया था कि चंद लम्हे उज़ैर उसका मुंह देखता रहा। चलो, जो ज़रूरी बात है वो बता देना। अगली बार किसी लड़के के साथ डेट पर जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। हर बार इत्तफाकात मुमकिन नहीं होते। वो उसे बाकायदा चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला था। क्या आपने यहाँ मुझे मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? वो गिंग ही तो रह गई थी। उज़ैर की इस बात ने तो उसे तपा दिया था। एक लम्हे को उज़ैर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इस बार उसका लहजा नरम और अंदाज दोस्ताना था। मेरा मकसद तुम्हारी इंसल्ट नहीं, इस्लाह है। वो माँ बाप की मोहब्बत से खाइफ थी। एक गैर के खलूस को किस खातिर में लाती? सबको मेरी इस्लाह की ही फिक्र क्यों खाई जाती है? उज़ैर चौंका। सब कौन? वो हैरत से बोला। मेरे घर वाले, इन्हें भी मुझसे बहुत शिकायतें हैं। वो आंसू पीते हुए बोली। तो तुम इनकी शिकायतें दूर कर दो। वो उसकी बात पर हैरान भी था, परेशान भी। क्यों करूं मैं इन लोगों की शिकायत दूर जिन्हें मेरा ख्याल नहीं है? आयदा यूं चिढ़कर बोली जैसे अपने माँ बाप या फिर भाइयों के सामने बोलती थी। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? उज़ैर को अचानक उसकी बातों में दिलचस्पी हो रही थी।
اسے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی سے دلی ہمدردی تھی جو کسی ری ایکشن میں اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، کیونکہ یہی سچ ہے، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو یوں لوگوں کے حوالے کر کے بھول نہیں جاتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی تو عزیر اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، آپ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ عزیر کی بات سن کر وہ یکدم خاموش ہو گئی تھی، وہ تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ تم مجھ پر اتنا اعتبار تو کر ہی سکتی ہو۔ عائدہ کے صبر کے بند شاید ٹوٹ چکے تھے، اس لیے اس نے اپنا آپ عزیر کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ آنسوؤں کو روکنا کٹھن تھا، انہیں پلکوں پر سمیٹنے کی کوشش کی لیکن وہ موتی چھلک ہی گئے۔ وہ بیتے سالوں کا ہر لمحہ، وہ درد، وہ اذیت، وہ تنہائی، وہ تڑپ، عائدہ نے اسے سب بتا دیا۔ وہ جو اپنے خونی رشتوں سے کبھی اپنا غم نہیں کہہ پائی تھی، وہ جس نے اسکول اور کالج میں دوست اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی اس کا داغدار ماضی نہ جان لے، وہ اپنا ذلت بھرا بچپن، اپنی بے حرمتی اور اپنی کم مائیگی اپنے سامنے بیٹھے اس اجنبی کو بتاتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا تعلق تھا اس شخص سے جو اس پر اتنا اعتبار کر بیٹھی، یا شاید اس کے ضبط کا دریا بے قابو ہو گیا تھا۔ سب کچھ کہہ کر وہ اب اس کے سامنے بیٹھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ وہ اس وقت ایک کافی شاپ میں ہے اور ارد گرد گزرتے لوگ اسے دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے۔ بہت سے لمحے گزر گئے اور جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے نظریں اٹھا کر عزیر کو دیکھا جو یکٹک حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ عائدہ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی افرید دیکھ لیا ہو۔ نہ کوئی تسلی تھی، نہ دلاسا، فقط خاموشی، اور یہ سکوت عائدہ کو بے چین کر رہا تھا۔ یقیناً سامنے بیٹھا یہ شخص اس وقت مجھے اچھوت خیال کر رہا ہوگا، میرے ناپاک وجود سے اس کو بھی گھن آتی ہو، میری اصلیت سن کر اب اس کو میری قسمت پر، میری پیدائش پر افسوس ہوتا ہوگا۔ عائدہ کا ذہن عزیر کی خاموشی میں بدگمانی تلاش کر رہا تھا۔ کاش میں اسے یہ سب نہ بتاتی، پہلے ہی کون سا اچھا تاثر تھا اس پر جو اپنا ماضی بتا کر میں نے اس شخص کی نظروں میں اپنا آپ پاتال کی پستیوں میں گرا لیا۔ دل کو عجب ملال ہوا تھا، وہ چور نظروں سے عزیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا شاید عزیر وہاں موجود ہی نہیں، جو وجود اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ عزیر کی خاموشی اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ عائدہ، یکدم وہ کسی گہری سوچ سے نکلا تو اس کی آواز میں نہ وہ پہلے والا روب تھا نہ اعتماد۔ عائدہ کو اس کی آواز بہت دور سے آتی سنائی دی تھی۔ یہ رکھ لو۔ اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک سی ڈی نکال کر اس نے میز پر رکھی اور مزید کچھ کہے سنے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ عائدہ حیرت کی تصویر بنی اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی۔ عزیر کی خاموشی نے اسے ہرٹ کیا تھا تو اس کے یوں کچھ کہے بنا چلے جانے نے شرمندہ۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں بیٹھی آج اپنی عزیر سے ملاقات کو سوچتی رہی اور پھر سامنے پڑی سی ڈی اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ شاپنگ کرنے کا موڈ تو بہرحال غارت ہو چکا تھا۔ ماضی کی راکھ خریدنے سے اس میں دبی چنگاریاں ایک بار پھر وجود کو سلگا رہی تھیں، اور سونے پہ سہاگا عزیر کے یوں بن کہے سنے چلے جانے سے وہ اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ خود پر شدید غصہ آ رہا تھا، بھلا ضرورت ہی کیا تھی اسے ایک اجنبی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی تلخ حقیقت بتانے کی۔ اس نے تو دنیا داری کے انداز میں بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، الٹا ایسی حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی چپ چاپ وہ خالی اور ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ ذہن عجیب سی الجھن کا شکار تھا اور عائدہ جانتی تھی یہ وہ دکھ نہیں ہے جو اتنے سالوں سے اسے جکڑے بیٹھا ہے۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد سے خوف آنے لگا، پہلے عزیر کی خاموشی اور اب یہ خاموش کمرہ اسے ڈرانے لگے تھے۔ اسے شور چاہیے تھا، بہت سا شور، بہت سی آوازیں، ہنگامہ۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا اور پھر اس نے اپنے پاس پڑا بیگ اٹھا کر اس میں سے جلدی جلدی سارا سامان بستر پر پھینکنا شروع کیا۔ اس سارے سامان سے اس نے وہ سی ڈی الگ کی جو عزیر نے اسے دی تھی اور پھر اپنے کمرے میں رکھے سی ڈی پلیئر میں لگا کر والیوم اونچا کر دیا۔ یہ ایک MP3 آڈیو سی ڈی تھی۔ عائدہ کو لگا شاید اس میں اس کا کوئی پیغام ہو یا پھر اس کی پسند کے گانے۔ چند لمحے سی ڈی لوڈ ہونے میں لگے اور پھر میوزک پلیئر کے اسپیکر سے جو آواز عائدہ کی سماعتوں سے ٹکرائی اس نے اسے شاک کر دیا تھا۔ اس کا موڈ شدید خراب تھا، آج سے پہلے کسی نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت تحمل اور بردباری سے کام لیتا تھا، لیکن آج اس کے عملے نے اس کا ایک اور روپ دیکھا تھا۔ اس کے غصے کی زد سے کوئی نہیں بچ سکا تھا، یہاں تک کہ سینئر انسپکٹر کو بھی معمولی سی بات پر اس نے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ وہ جو بلا ضرورت کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، جس کے عملے کی وفاداری کا راز اس کے اچھے اخلاق میں پنہاں تھا، آج ان سب کو اپنی شخصیت کا ایک اور دوسرا رخ دکھا رہا تھا۔ پورے تھانے میں چہمگوئیاں چل رہی تھیں، سب لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس بد مزاجی کی وجہ جاننا چاہتے تھے، لیکن اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی جو ASP عزیر احمد سے پوچھتا کہ آخر اتنا غصہ کس بات پر۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی گھر چلا آیا تھا اور آتے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔
मुलाजिम रात के खाने का पूछने आया तो उसे भी इनकार कर दिया। घर के किसी फर्द को उसने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी थी और तमाम दिन वो अगर किसी के मुतालिक सोचता रहा था, कोई उसके हवासों पे सवार था, तो फ़कत आयदा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, जज़ा के दिन का मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और ना वो जो गुमराह हुए। सीडी पर कोई लेबल नहीं था और आयदा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस सीडी में कुरान पाक की तिलावत होगी। जैसे ही कलाम अल्लाह का आगाज़ हुआ, आयदा मायूसी से सीडी प्लेयर को बंद करने अपनी जगह से उठी और जब तक वो वहाँ पहुँची सूरत फातिहा के उर्दू तर्जुमा का आगाज़ हो चुका था। आयदा ने बचपन में नानी की मेहरबानी से कुरान पढ़ा था और उसके बाद ना तो कभी किसी ने कहा और ना वो खुद इस पाक किताब के करीब गई। स्कूल कॉलेज में भी कोर्स की किताबों में जो पढ़ा उसका मकसद पास होना था, मगर हदायत के इस पैगाम को समझना हरगिज़ नहीं था जो अल्लाह ने अपने बंदों को सीधी राह दिखाने के लिए इन पर इनाम की सूरत उतारा था। उसके बढ़े हुए हाथ रुक गए। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। कब की थी उसने अल्लाह की इबादत और कब मांगी थी उससे मदद? और कुछ नहीं तो इस बेसुकूनी और कर्ब से निजात के दुआ ही कहाँ मांगी थी कभी। अल्लाह की बारगाह में हाथ कैसे उठाते हैं वो तो ये भी नहीं जानती थी। इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और ना वो जो गुमराह हुए। वो भी तो गुमराहों में से थी। खुद तरसी और मजलूमियत की तोजात का लिबादा ओढ़े वो क्या कुछ नहीं कर रही थी। माँ बाप की नाफरमानी और तजलील, नामहरम मर्दों से दोस्ती, गैर इखलाकी गुफ्तगू, इस पर भी तो गुमराही का टैग लगा था। वो भी तो नाफरमानों में थी, फिर क्यों कर वो अल्लाह के गज़ब से बच सकती थी। सब ठीक तो है ना शहीर? मुझे मुलाजिम ने फ़ोन करके बताया तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। वो इंतहाई फिक्रमंदी से उसकी तरफ देख रहा था। वो दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे और एक ही फील्ड में होने के बाइस दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। ताल्लुक़ तो इसके अलावा भी था, पर सालों पहले जो हुआ उसके बाद इस रिश्ते को याद करना या उसे दरमियान में लाना फ़कत तकलीफ़ का बाइस था। उज़ैर के बदलते मिजाज और चिड़चिड़ेपन की दास्तान जब घर के मुलाजिम की ज़ुबानी उस तक पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं, उसने नज़रें चुराईं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं कज़न भी हूँ। याद है बचपन में तुम अपने सब मसाइल सिर्फ मेरे साथ शेयर करते थे, तो क्या हुआ जो जालिम वक्त और किस्मत की सतम ज़रीफ़ी ने इनके दरमियान फासले हायल कर दिए। लेकिन प्यार और खुलूस का ताल्लुक़ आज भी उसी रवदारी से निभाया जा रहा था। उसने रसानियत से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। किस्मत, कितने बेबस हैं हम इस जालिम शह के हाथों, कुछ भी तो हमारे बस में नहीं। जब चाहती है आसमां से ज़मीन पर पटक देती है। इसके लहजे में दर्द था। शहीद की आंखों में कर्ब नमूदार हुआ। सच कहते हो यार, ज़िंदगी बड़ी जालिम शह है और हम महज कठपुतली, बहुत बेअख्तियार है। कभी कभी सोचता हूँ क्या हो जाता है अगर मैं भी अम्मी के साथ ही इस हादसे में मर जाता। शहीर को भी कनूतियत ने आ घेरा था। वक्त गुजर जाता है लेकिन दिल की सरजमीन पर जो दरारें पड़ जाती हैं, इनको भरने में ज़िंदगी गुजर जाती है। कैसी बातें कर रहे हो शहीर? अल्लाह तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे। वो मुदखल हुई थी। तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो, फिर क्यों आज इतनी मायूसी की बातें कर रहे हो? शहीर की बातों से उसके दिल को कुछ हुआ था। एक फ़कत यही तो था जिससे भाई का घर आबाद था। मैं बहादुर होने की अदाकारी करते करते तंग आ गया हूँ फुप्पो। नहीं रहना मुझे बहादुर, नहीं दिखना मुझे मजबूत। मैं बताना चाहता हूँ सबको कि मैं एक इंतहाई कमज़ोर इंसान हूँ। एक टूटे हुए ख़ानदान का फ़र्द होने के बाइस मेरी शख्सियत में जो तोड़ फोड़ हुई है उस पर पर्दे डालते डालते थक चुका हूँ। जानती हैं कितना अजियत देता है एक ऐसे शख्स के पास जाना जो आपकी ज़िंदगी की महरूमियों का मौजब हो, जिसकी बदौलत आपने और आपकी माँ ने ज़िल्लत और रुसवाई सही, जिसने एक नहीं तीन तीन ज़िंदगियाँ बर्बाद की। ये कर्ब मुझे दिन रात मारता है कि मैं एक रेपिस्ट का बेटा हूँ जिसने एक कमसिन बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। आप नहीं जानती, जब भी आस पड़ोस के लोग अम्मी के पास आकर माजी के हवाले देते और इनको बुरा भला कहते थे तो अम्मी घंटों अकेली रोती थी और मैं सब जानता था, लेकिन मैं कभी इनके आंसू पोंछने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं कहाँ से बहादुर हुआ? वो तलखी से बोला तो उज़ैर का ज़ब्त भी ख़त्म हो गया। ठीक ही तो कह रहा है शहीर, लेकिन ये अजियत तुमने अकेले नहीं सही, इस बदनामी को हमारे पूरे ख़ानदान ने झेला है। मेरे दोस्त, दुनिया की जहरीली बातें सुनकर हमने भी इस तलखी को साला साल बर्दाश्त किया है। आज भी ये मौजू सर उठाने नहीं देता। जो कुछ मामू ने किया इसे हम में से कोई भी नहीं भुला सका। अरे मैं तो अपने सामने बैठी उस लड़की को तसल्ली और दिलासा भी नहीं दे सका जिसकी ज़िंदगी से बचपन की मासूमियत छीनने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना था।
وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس دن عائدہ سے ملنے کے بعد عزیر پر جو انکشاف ہوا وہ کسی الیکٹرک شاک سے کم نہیں تھا۔ سارا کچھ کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پہ چلنے لگا تھا۔ عائدہ کی آنکھوں میں جو اذیت تھی وہ عزیر سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ خود اس واقعے کا چشم دید گواہ تھا۔ اس دن شارق نے عائدہ کے ساتھ جو کیا اور اس کی چیخوں کی آواز پر ہینا کے ساتھ شہیر اور عزیر بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئے تھے۔ اپنی بچپن کی دوست کو یوں روتا بلکتا دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے جھگڑے، ہینا کا شہیر کو لے کر گھر چھوڑ کر چلے جانا اور پھر شارق کا طویل عرصے تک فرار، لوگوں کی باتیں کم عمری میں اسے سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ تم عزیر، تم اس لڑکی سے ملے؟ تم عائدہ سے ملے؟ کب ملے تم اس سے؟ کہاں ملی وہ تمہیں؟ شہیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ شمائلہ بھی چونکی تھی۔ چند ماہ کی عائدہ کو پہلی بار سجیلہ اپنے گھر لے کر آئی تھی اور پھر سالہ سال اس بچی کا ان کے گھر سے رشتہ جڑا رہا۔ وہ ان کی زندگیوں سے دور چلی گئی مگر یہ رشتہ ختم نہیں ہوا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی باتیں دل کو سکون اور ہونٹوں کو مسکراہٹ نہیں بخشتی تھیں بلکہ ضمیر پر بوجھ بڑھ جاتا تھا۔ عزیر نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی اور عائدہ کی ملاقات حرف با حرف ان دونوں کو سنا دی۔ وہ اسے کہاں اور کن حالات میں ملی یہ بات تو شہیر کے علم میں بھی تھی۔ وہ اس وقت کس طرح کی ذہنی بحران سے گزر رہی ہے، کیسے اپنوں سے بدگمان ہے اور اس کا بدلہ اپنا آپ برباد کر کے لے رہی ہے، وہ سب اسے بتاتا رہا۔ شہیر اور شمائلہ بت بنے عزیر کی باتیں سن رہے تھے۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گی، بس ایک بار وہ میرے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ اچانک ہوش میں آئی تھی۔ آپ اس سے صرف اپنی غرض کے لیے ملنا چاہتی ہیں پھپھو؟ آپ کو اس سے زیادہ اپنے بھائی کا خیال ہے؟ یہ جان کر کہ وہ کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کتنی ایب نارمل زندگی گزار رہی ہے، آپ اس کے پاس جا کر بابا کے گناہوں کی معافی وصول کرنا چاہتی ہیں؟ شہیر کے لہجے میں حیرت تھی، بے تحاشا حیرت۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، لیکن میں اس خود غرضی کے لیے مجبور ہوں۔ یہ جو سالوں سے اس بستر مرگ پر زندہ لاش بنا پڑا ہے نا، یہ میرا ماں جایا ہے۔ اس کی بے بسی اور لاچاری مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص اللہ اور اس کے بندوں کا گناہ گار ہے، اور یہ بھی کہ اسے اپنے کیے پر نہ ندامت تھی نہ شرمندگی۔ میں اسے اس طرح عبرت کی تصویر بنے نہیں دیکھ سکتی۔ عزیر، کیا تمہیں اس پر رحم نہیں آتا؟ یہ شخص تمہارا باپ بھی تو ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اسی ایک رشتے کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے میں امی کی وفات کے بعد انہیں اپنے پاس لے آیا تھا۔ میرا اللہ جانتا ہے میں نے اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتی، لیکن ان کے جرم کے لیے انہیں معاف بھی نہیں کر سکتا۔ دسمبر کی شام کی ساری سردی اس وقت شہیر کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ شمائلہ محض لب کاٹتی رہ گئی جبکہ عزیر خود بھی سر تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے۔ ناشتے کی میز پر گھر کے سبھی افراد جمع تھے اور خلاف معمول آج عائدہ بھی وہاں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات سب لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ اس کے سونے جاگنے کے اوقات سے سبھی واقف تھے مگر کسی نے اسے اس بات کا احساس نہ دلایا۔ کیسی اجازت میری جان؟ نویرہ اسے خوشی خوشی ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ یوں تو پہلے بھی وہ اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے اس کا رابطہ ساری دنیا سے کٹ گیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ بہت دنوں سے گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ وہ بات بے بات لڑائی جھگڑے اب قصہ پاری نہ تھے۔ نویرہ اس کے یوں دھیمے لہجے میں اجازت طلب کرنے پر تو اور بھی سرشار ہو گئی تھی۔ میں قرآن اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے حد اعتماد سے کہا۔ ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لمحہ ہدایت تھا جو عائدہ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ عزیر کی دی ہوئی قرآن کی آڈیو سی ڈی اس نے پچھلے چند ہفتوں میں کئی بار سنی تھی۔ ہر بار اس کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ کلام اللہ کا ترجمہ سنتے ہوئے اسے اپنے آنسوں پر قابو نہ رہتا تھا۔ ہر ایک لفظ اسے اپنے لیے اتری نصیحت لگتا۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کا بیان سن کر اپنی ذات آئینہ میں نظر آتی۔ تعصب اور ملال بڑھ جاتا۔ وہ ہدایت سے کتنی دور تھی۔ ہر لمحہ قسمت پر شکوہ کی نہ رہی، لیکن اس حق سے دور کہ قسمت عطا ربی ہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم ہے، اور غم پر صبر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ جو عائدہ کے ساتھ ہوا وہ اس کا مقدر تھا، لیکن اس نے اس کا ذمہ دار ہمیشہ اپنے والدین کو ٹھہرایا۔ ان کو سزا دینے کی ٹھان لی اور خود کو دن رات بدلے کی آگ میں جلا کر خاک کر ڈالا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی دشمنوں کے لیے خیر کی دعا کی، جنہوں نے معافی کو اپنا طریق بنایا۔ وہ کس قدر بھٹکی ہوئی تھی، اس بات کا احساس اسے قرآن کی تلاوت سننے کے بعد ہوا۔ وہ جو اس دن عزیر کی یوں چپ چاپ وہاں سے چلے جانے اور وہ سی ڈی اسے پکڑانے پر حیران تھی، اس پر یہ راز کھلا کہ کیوں عزیر نے اسے کوئی تسلی نہیں دی، کیوں اس کے ساتھ ہوئی زیادتی پر اظہار تعصف نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کی ممنوع تھی۔ بے شک کلام اللہ سے بہتر کوئی دلاسا نہیں۔ قرآن اکیڈمی، لیکن کیوں؟ تم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ نویرہ کو اس کی بات سن کر تعجب ہوا۔ یوں بھی ان کا گھرانہ نام کی حد تک مسلمان تھا، لیکن عملی زندگی میں دین سے دوری کا یہ عالم تھا کہ فرائض پورے کرنا بھی مشقت لگتا تھا۔ اگر والدین گھر میں دینی ماحول رکھیں تو اولاد کی دینی دنیاوی تربیت کرنا سہل ہوتا ہے، مگر جو محض دنیا داری میں مبتلا ہو جائیں وہ دنیا کی مشقت میں تھک جاتے ہیں، پھر بھی تہی دامن رہتے ہیں۔
पढ़ा हुआ है, लेकिन ना तो उसकी समझ रखती हूँ ना उसकी अमली ज़िंदगी में अहमियत मालूम है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरा दाखिला किसी कुरान अकेडमी में करवा दें। इसका अंदाज दो टोक था और फिर उसने निहायत इत्मीनान के साथ अपने सामने पड़ी नाश्ते की प्लेट में रखा ऑमलेट ख़त्म किया और खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई। ये अचानक इसको क्या हो गया है? वो डाइनिंग रूम से निकली तो नवीरा ने अपने अंदर की हैरत को बाहर निकाला। कोई नया तमाशा करने की सूझी होगी। इससे पहले कि कोई और इस बात पर अपनी राय का इजहार करता, सुंबल ने तंजिया अंदाज में कहा। नवीरा ही नहीं, आफाक साहब ने भी उसकी बात पर सर उठाकर देखा। तुम चुप रहो। माँ और बाप को अपनी बीवी की तरफ देखता पाकर शिराज ने उसे घुरका। आयदा अगर कुरान क्लास में जाना चाहती है तो इसे जाने दो। शिराज, तुम कल ही आयदा का दाखिला किसी नज़दीकी कुरान अकेडमी में करा देना। आफाक साहब ने अपना फैसला सुना दिया था। उससे आगे किसी को बात करने की जुर्रत हरगिज़ ना थी। यह हकीकत जानने के बाद कि ये वही लड़की है जिसकी बर्बादी के जख्म आज भी किसी नासूर की तरह शहीर के दिल में हरे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। वो दिन फ़कत आयदा के लिए ही क़यामत नहीं था, वो क़यामत शहीर पर भी टूटी थी। उस दिन आयदा के बचपन को मस्क करने के बाद शारिक वहाँ से फ़रार हो गया था, लेकिन शारिक की बदनामी और मकरूह फेल की दास्तान जंगल की आग की तरह हर सो फैल गई थी। हिना और शारिक की अलहदगी शहीर के लिए एक और जहनी अज़ियत थी। बाप के होते हुए यतीमों से ज़िंदगी गुजारने का कर्ब वही जानता है जो इस तकलीफ़ से गुजरा हो। वो आयदा से मिलकर माजरत करना चाहता था, कोई तसल्ली देना चाहता था, लेकिन उसका सामना करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये तो खुद उज़ैर भी नहीं कर पाया था। हालांकि एक अरसे से वो चाहता था किसी तरह आयदा के मुतल्लिक मालूम हो जाए और वो जान पाए आज वो लड़की कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। जिंदा भी है या, मगर वो चाहकर भी उसके आंसू नहीं पहुंच सका था। इन सब का गुनाहगार एक ही शख्स है और वो उसे कैसे बताता। ये एक इत्तेफाक था कि उस दिन उज़ैर उस बुक शॉप से वो कुरान पाक की तिलावत वाली सीडी लेने आया था जहां उसकी आयदा से इत्तफाकी मुलाकात हुई और बेसाख्ता उज़ैर ने वो सीडी निकाल कर आयदा को दे दी। बेशक कलाम अल्लाह दिलों के लिए तस्कीन का बाइस है और आयदा भी तो सुकून की मतलाशी थी। मैं आयदा से शादी करना चाहता हूँ। हम क्या चाहते हैं ये कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते। बरसों जिस शय की तलाश में हलकान होते हैं, जिसको पा लेने की दुआएं करते हैं, जिसका दर्द आपको जीने नहीं देता, अचानक उसे सामने देखकर पत्थर के हो जाते हैं। इतने दिनों की खामोशी के बाद वो पत्थर बोला भी तो क्या, आयदा से शादी? ये तुम क्या कह रहे हो उज़ैर? शहीद को उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ जो आपने सुना है और मैं चाहता हूँ अम्मी आयदा के घर जाकर रिश्ते की बात करें। इतने सालों में उन्होंने हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बार दिल में ये तमन्ना की थी कि बस एक बार कुदरत उन्हें आयदा से मिला दे। वो जो इनके बचपन की साथी थी, इनकी दोस्त थी, बस एक बार वो ये जान पाएंगे वो कैसी है, क्या वो खुश है। बस एक बार उनका सामना आयदा से हो जाए। वो उसे बताना चाहते थे कि इतने सालों में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने आयदा को याद ना किया हो। वो उसे कभी भूल नहीं पाए थे, ना उसके साथ हुई ज्यादती को। ये जानने के बाद कि वो खुश नहीं, वो खुद को तकलीफ पहुंचा रही है, अपने अपनों को दुख दे रही है और वो कैसे पुरसुकून रह सकता था। वो चुपचाप वहाँ से चला आया था, लेकिन दिल पर धरा बोझ कुछ और भी बढ़ गया था। पछतावे कुछ और भी गहरे हो गए थे। वो शहीर को कैसे समझाता कि इस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही है, या फिर एक वही था जो उसकी कैफियत को समझता था। देखो ज़ाहिर, मैं जानती हूँ शारिक भाई के गुनाहों का बोझ हमारी तरह तुम भी अपने ज़मीर पे महसूस करते हो और तुम्हें आयदा से हमदर्दी है, लेकिन कफ़ारे का इसके सिवा कोई और तरीका नहीं हो सकता। सजीला और शुमाइला तक बात पहुँची तो वो मतरस हुई थी। वो दोनों उससे बेपनाह मोहब्बत करती थीं और उसके लिए ज़िंदगी में बेहतरीन की ख्वाहिशमंद थीं। उनके नज़दीक उज़ैर का ये फ़ैसला हरगिज़ दानिशमंदाना नहीं था। कफ़ारा, वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया और उसी पल आयदा का सुरापा उसकी नज़रों में घूम गया। सलीके से ओढ़ी बड़ी सी चादर से खुद को ढांपे वो इस वक्त कुरान अकेडमी से निकल रही थी। वो कितनी मुख्तलिफ लग रही थी, कितनी पाकीज़ा और मुक़द्दस। आप कब जाएंगी उसके घर? उसका अंदाज़ हतमी था, यूँ जैसे उसने इनकी बात सुनी ही ना हो। अगर इन लोगों ने इनकार कर दिया जो शारिक भाई ने किया, उसके बाद वो इस रिश्ते को कैसे मंजूर करेंगे? फिलवक्त एक यही तुझी उनके जहन में आई। किसी ना किसी तरह तो उज़ैर को इस इरादे से बाज रखना था। जानता हूँ, इसलिए आप उन पर यह बात जाहिर मत करें। इन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यूँ भी वो लोग हमें ज़ाती तौर पर नहीं जानते हैं। वो जैसे सब कुछ तय करके बैठा था। उसने जिस कतियत से माँ और खाला को ये सब कहा, उसके बाद उनके पास अब मज़ीद इस रिश्ते की मुखालफत की गुंजाइश नहीं थी। यूँ भी वो अपने मामलात में खुद मुख्तियार था और अगर सजीला उसकी बात नहीं मानती तो वो कोई दूसरा हल निकाल सकता था। शहीर अलबत्ता इस मामले में खामोश था। उसके लिए ये सब बहुत शॉकिंग था। उसके मिजाज की तब्दीली को घर के हर फर्द ने महसूस किया था। पहले तो हर वक्त ज़रा ज़रा सी बात पर घर मैदान जंग बना रहता था और अब ये आलम था कि कई कई दिन गुजर जाते। वो जी अच्छा से ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करती। वो अब भी ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। उसे कुरान अकेडमी जाते खासा वक्त हो गया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका एहसास जुर्म शदीद हो रहा था। दिल हर वक्त बोझल रहता था। खुद को मजलूम सोचकर उसने अब तक हर वो काम किया था जिसे अल्लाह ने नापसंदीदा कहा है
اور اب وہ باتیں یاد آتی تو پچھتاوے اور بھی شدید ہو جاتے تھے۔ اس رات بھی بہت دیر تک وہ یہی باتیں سوچتی رہی تھی اور پھر رات کے کسی پہر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں جو جگہ دیکھی وہاں اندھیرا بہت تھا اور چیخوں پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بڑے سے میدان میں حشر برپا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں کوئی کسی کا مددگار تھا نہ پرسان حال۔ لوگ وحشت کے عالم میں ایک دوسرے کو دھکیلتے کچلتے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہاں بہت سے لوگوں کے سر نیچے اور پاؤں اوپر تھے۔ کچھ لوگ اپنی زبانوں کو نوچ رہے تھے۔ بہت سے لوگ یہاں وہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ اس جمع غفیر میں گھبرائی ہوئی پریشان کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی گندگی سے لتھڑا ہوا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ پلیدی اس کے سارے اعضاء کو بدبودار کر رہی تھی۔ یکدم اس نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ دیکھا جس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ دو لوگ اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ان کا رخ اس آگ کے بھڑکتے الاؤ کی طرف تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی التجا نہیں سن رہا تھا۔ الاؤ قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کی تپش سے اس کا اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد جھلس رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی چیخوں پکار پر توجہ دیے بغیر اسے آگ کے الاؤ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اس بھڑکتی آگ میں دھکیلتے، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوف اور دہشت سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر کے اس نے یہ تسلی کی کہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہی ہے۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پر گئی۔ وہ صاف تھے لیکن اسے کسی نادیدہ غلاظت سے خود سے گھن آ رہی تھی۔ اسی پل فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ قریب کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اذان کی آواز سنتی رہی اور پھر بستر سے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس نے اسے نہ دکھائی دینے والی نجاست کو دھونے کی کوشش کی۔ اچھی طرح وضو کر کے وہ باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر نماز فجر کی نیت باندھی۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کے ذہن پہ فقط وہی خواب حاوی تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان نے ساتھ نہ دیا۔ کس منہ سے وہ اللہ سے کچھ مانگتی، بس زاروں کی طرح روتی رہی، لیکن ذہن میں وہ خواب ایک بھیانک سچائی کی طرح نمایاں تھا۔ وہ اس خواب کو کسی طور اپنے حواسوں سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، اس لیے پورا دن الجھی رہی۔ عائدہ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ صالحہ بخاری اس ادارے کی معلمہ تھیں جہاں عائدہ قرآن کی تعلیم لے رہی تھی۔ وہ بہت نفیس طبع اور شائستہ مزاج کی مالک تھیں۔ عائدہ نے جب یہاں آنا شروع کیا تو ان کے لب و لہجے اور انداز بیاں کی وجہ سے وہ بھی انہیں بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا تو لڑکیاں ان سے بہت قریب ہیں، ان سے ہر بات بلا جھجک کہہ دیتی ہیں اور اپنے مسائل ان سے بآسانی ڈسکس کر لیتی ہیں۔ عائدہ کم گو تھی، جلد کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، کجا اپنے مسائل کسی سے کہتی۔ وہ صالحہ بخاری کو پسند کرتی تھی لیکن ان کے قریب نہ تھی۔ نہیں آپا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگلا پورا دن بھی وہ خواب اس کے حواس پر پوری طرح سوار تھا۔ اس کا دھیان کلاس سے بار بار ہٹ رہا تھا۔ شاید صالحہ بخاری نے اسے رویے کو محسوس کیا تھا۔ وہ کلاس سے نکلنے والی سب سے آخری لڑکی تھی۔ کمرے میں اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے نوٹ کیا آپ یہاں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی ہیں، بہت خاموش رہتی ہیں۔ میں نہیں جانتی یہ آپ کی طبیعت کا حصہ ہے یا لوگوں سے دور رہنے کی ایک صحیح۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح شائستہ تھا۔ میں کم بات کرتی ہوں، یہ میری عادت ہے۔ اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ پریشان تو وہ تھی اور پریشان ہونے سے زیادہ وہ خوفزدہ تھی، لیکن کیا یہ بات اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا؟ کم بولنا اچھی عادت ہے، لیکن یوں سب سے الگ تھلگ رہنا اور دل کی باتوں کو دل میں رکھنا اچھی بات نہیں۔ جو باتیں دل کو پریشان کریں ان کو کہہ دیتے ہیں، اس طرح دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آپ کی وہ پریشانی حل کر دے۔ وہ فقط معلمہ نہیں تھی، اس کلاس کی ہر لڑکی سے ان کا رویہ دوستانہ تھا۔ لڑکیاں خود ان سے اپنے مسئلے بانٹتی تھیں۔ وہ بہت عرصے سے عائدہ کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی، لیکن آج عائدہ کی پریشانی اس کے چہرے، اس کے ہر عمل سے عیاں تھی، اس لیے انہوں نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی۔ آپا وہ فقط پریشان نہیں تھی بلکہ خوفزدہ تھی۔ اسے تسلی اور دلاسا تو بہرحال چاہیے تھا۔ ایسے میں صالحہ بخاری کے محبت بھرے جملوں نے اسے ہمت دلائی۔ بولو بچے، وہ شفقت سے کہتی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ آپا، انسان سے زندگی میں جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہم لاکھ چاہ کر بھی وہ وقت واپس نہیں لا سکتے جب ہم سے وہ غلطیاں سرزد ہوئی ہوں۔ بھلے آگے جا کر ہم اس برائی کے راستے سے پلٹ بھی آئیں تو ان ماضی کے گناہوں سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ کیونکہ ہر ایک عمل کا ریکارڈ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے، پھر اس کی سزا سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے رات دن پریشان کر رہا تھا۔ آخر ایسا کیا کرے جو ماضی کی غلطیوں کے عذاب سے چھٹکارا پائے؟ کیا آپ نے کبھی توبۃ النصوح کا لفظ سنا ہے؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے بات نرم لہجے میں گویا ہوئیں۔ عائدہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، جانے انجانے میں ہوئے ہر گناہ کی معافی مانگنا۔ اور گناہ فقط یہی نہیں جو ہم برائیوں میں مبتلا ہو کر اللہ کی نصیحت سے دور ہو جاتے ہیں،
بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جانتی ہو توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، ان پر پیشمان ہوا جائے اور ہمیشہ یہ عزم رکھا جائے کہ دوبارہ کبھی کوئی گناہ نہیں سرزد ہوگا۔ ان کی بات کرنے کا انداز دل میں اترنے والا تھا۔ تو کیا ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے؟ وہ بہت الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ سالیہ بخاری نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ کے آگے بندہ ہاتھ پھیلائے اور خلوص نیت سے کسی چیز کی تمنا کرے تو اسے ہمارے پھیلے ہاتھوں سے حیا آتی ہے۔ سورہ نور میں واضح حکم ہے کہ نجات کا رستہ توبہ میں ہے، اور بھی جب توبہ کرنے سے منافقت معاف ہو سکتی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جانے انجانے میں گناہوں کی توبہ قبول نہ کی جائے؟ بس شرط یہ ہے کہ وہ سب دوبارہ دہرایا نہ جائے، اور ایسا عمل جس سے اللہ کے کسی بندے کی حق تلفی ہوئی ہو یا دل آزاری ہو تو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اس دن سالیہ بخاری سے باتیں کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو بہت ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ یہ جان کر اللہ بندوں پر سب دروازے بند نہیں کرتا، اور کچھ بھی ہو جائے توبہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس رات صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ سے سچے دل سے اپنے ہر ایک فعل کی نہ صرف معافی مانگی تھی بلکہ نویرہ اور آفاق سے بھی اپنی تمام بدتمیزیوں کی معافی مانگی تھی، جس پر ان دونوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھی پوسٹ پہ ہے، مجھے اور تمہارے بابا کو تو بہت پسند ہے، اگر تم راضی ہو تو کیا اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں؟ نویرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لگتا تھا سالوں بعد قدرت ان پہ یوں مہربان ہو گئی ہے۔ پہلے عائدہ میں آنے والی وہ مثبت تبدیلی اور اب اس کی شادی کی بات وہ پھولیں نہیں سما رہی تھیں۔ میرے لیے رشتہ؟ میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا لہجہ مایوس اور آواز مدھم تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تمہاری شادی؟ کیا کمی ہے تم میں؟ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اچھے خاندان سے تعلق ہے تمہارا، ایسی لڑکی کو تو ہر کوئی ہنس کر اپنی بہو بنا کر لے جائے گا۔ نویرہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ لوگ جانتے ہیں میں ریپ وکٹم ہوں؟ اس شفاقانہ سچ پر نویرہ کو شوق لگا تھا۔ وہ خود کو کتنا بے مول سمجھتی تھی، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، وہ نہیں جانتے، اور ایسی بات انہیں بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ اللہ کر کے اتنے سالوں کے بعد تم اس بات پر گرد جمی ہے اور تم ایک بار پھر گڑے مردے اکھاڑنا چاہتی ہو۔ ان کے لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ میں پہلے ہی آپ کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر چکی ہوں ممی، اور یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ سب لوگ مزید کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر دیں، مجھے اس بات سے ہرگز کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، میں آپ سے یہ سوال ہرگز نہیں پوچھوں گی۔ میرے والدین ہونے کے ناطے آپ نے یقیناً میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ممی میری صرف ایک شرط ہے، وہ جو بھی ہے اسے آپ کو میری زندگی کا اتنا بڑا سچ بتانا ہوگا۔ میں کسی کو دھوکہ دے کر اس کی زندگی میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتی۔ عائدہ کی آنکھوں کی نمی نویرہ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ یہ وہ عائدہ نہیں تھی جو زبان سے زہر میں بجھے تیر برساتی اور سب سے چھپ کر تکیے میں منہ چھپائے زاروں کی تار روتی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو عائدہ، ان لوگوں سے یہ بات کرنے کے بعد کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ رشتہ داروں اور قریبی ملنے جلنے والوں میں سے تو کسی کا حوصلہ نہ ہوا کہ آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ مانگتے۔ اب جو اگر قسمت مہربان ہوئی ہے اور کسی نے آگے بڑھ کر رشتے کی بات کی ہے تو اسے خود بھگا دو۔ انہوں نے محبت سے اس کی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کرتے ہوئے رسانیت سے کہا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ممی کسی کو اس کے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، اس لیے آپ اس بات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ نویرہ کے سینے پر سر ٹکائے وہ آج پرسکون تھی۔ سالوں بعد وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے اتنے قریب آئی تھیں۔ ماں ہوں تمہاری، کیسے پریشان ہونا چھوڑ دوں میری بچی؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنا بڑا پولیس آفیسر جب اسے تمہارے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا پتہ چلے گا تو وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہوگا؟ ویسے بھی اتنا اچھا رشتہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ عزیر ASP آفیسر ہے، اچھے کھاتے پیتے شریف لوگ ہیں، تمہارے بابا اور بھائیوں کو بھی وہ بہت اچھا لگا ہے۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ کیا کہا آپ نے؟ کون ASP عزیر؟ وہ اچانک ان کے سینے سے جدا ہوئی تھی۔ چہرے پر بے پناہ حیرت لیے اس نے ناقابل یقین انداز میں نویرہ سے پوچھا۔ ہاں، کیا تم اسے جانتی ہو؟ نویرہ کو اس کا یوں سوال کرنا چونکا گیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، عائدہ نے اٹکتے ہوئے کہا اور نظریں جھکا لیں۔ نویرہ کو اگر وہ یہ بتا دیتی کہ وہ عزیر کو جانتی ہے تو پھر اسے باقی ہر بات بھی بتانا ضروری ہو جاتا۔ آفاق سے بات کرتی ہوں کہ وہی اسے سمجھائیں۔ نویرہ نے اپنے طور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نویرہ زیر لب بڑبڑاتے وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ممی، عائدہ کی آواز پر نویرہ نے پلٹ کر دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ اپنے ناخنوں کو کھرچتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی بات سن کر نویرہ کے چہرے پر بے اختیار خوشی امڈ آئی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ کیا تم بھی امی اور خالہ کی طرح مجھ سے ناراض ہو؟
میں تم سے ناراض کیوں ہونے لگا عزیر، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے شہیر؟ دیکھو، اگر ازالہ ہی کرنا تھا تو شاید پھر عائدہ سے تمہیں نہیں مجھے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے گناہ گار تم نہیں، میرے بابا ہیں۔ میں سمجھتا تھا تم بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن نہیں، تم بھی شاید مجھے اتنا ہی سمجھتے ہو جتنا امی اور خالہ۔ تو کیا تم واقعی؟ ہاں میرے دوست، میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی مجھے۔ وہ فریب و ریا سے پاک ایک ایسی روح ہے جو حالات کی وجہ سے بھٹک گئی، پر اب وہ بہت بدل گئی ہے۔ کیا تم اس سے دوبارہ ملے؟ عزیر نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ جہازی سائز پلنگ پر وہ سرخ جوڑے میں ملبوس کسی شاعر کی غزل کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کا رنگوں میں بھیگا دلکش سراپا قیمتی زیورات اور عروسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ مہندی میں رنگی ہتھیلیوں کی نمی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ عزیر سے بہت عرصے بعد اس کا سامنا ہونے والا تھا۔ اس دن نویرا نے جب اسے عزیر کے رشتے کے متعلق بتایا تو بے ساختہ اس کے منہ سے شادی کے لیے ہاں نکل گئی۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پر حیران تھی، یہ جانتے ہوئے کہ عزیر اس کی زندگی کے ہر ڈارک سائڈ کی متعلق جانتا ہے۔ کیسے وہ اس سے شادی پہ رضامند ہو گئی، وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اب جب اس کا سامنا کرنے کا وقت آیا تو اس کے اندر شدید بے چینی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ قدرے سنبھل کر بیٹھ گئی، حالانکہ دل اس وقت دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ عزیر کا انداز سنجیدہ تھا۔ وہ جو پلک جھپکائے بیٹھی تھی، اس کی باتیں سن کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جس وقت کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ بنا کچھ کہے وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنا بھاری لباس سنبھالتی عزیر کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا گاڑی تک پہنچا۔ چاروں نہ چار عائدہ کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑا۔ دوران سفر مکمل خاموشی رہی اور عائدہ کا ذہن مزید الجھ گیا۔ سفر نامعلوم تھا اور منزل انجان۔ وہ خود بھی سوال پوچھنے کی ہمت بھی نہ رکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے جا رکی۔ دروازہ کھولنے والے نے متعجب نظروں سے ان دونوں کو دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ عائدہ اس شخص کو پہچانتی تھی، پر وہ اس وقت ان دونوں کی اس گھر میں آمد کا مطلب اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ عزیر کا رخ شارق کے کمرے کی طرف تھا۔ بند دروازہ کھول کر اس نے ایک لمحہ اپنے پیچھے کھڑی عائدہ کو گردن گھما کر دیکھا، جیسے تصدیق کرنا چاہتا ہو، اور پھر اگلے پل وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ عزیر، یہ سب کیا ہے؟ شہیر نے مداخلت کی، پر عزیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ عائدہ بھی کچھ جھجکتے ہوئے اس کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں موجود میل نرس انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ عزیر نے اسے باہر جانے کے لیے کہا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ عائدہ بے تحاشا حیرت مگر خاموشی سے کبھی عزیر اور کبھی بستر پر لیٹے شارق کو دیکھ رہی تھی، جو ان تینوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرے ماموں ہیں، پچھلے کئی سالوں سے یہ اس بستر پر معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی چل پھر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر ہر کوشش کی کہ ان کا بہترین علاج ہو سکے، لیکن ان کی حالت میں سدھار نہیں آیا۔ شارق کے بستر سے چند قدم دور کھڑے عزیر نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے پیچھے کھڑی عائدہ شارق کو دیکھ رہی تھی۔ عزیر کی آواز پر چونک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زندگی میں ہم سے بہت سی ایسی کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو کسی دوسرے کی زندگی کو ہمارے اعمال کی کتاب سے زیادہ سیاہ کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے عائدہ۔ انہوں نے جس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے، ان میں سہر فہرست تم ہو۔ یہ سب سے بڑھ کر تمہارے گناہ گار ہیں۔ وہ مٹھیاں بھینچے کہہ رہا تھا اور عائدہ اس کی بات کے پس منظر سے بے خبر اسے سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہیر کے دل کا بوجھ بڑھ گیا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میرے گناہ گار؟ کمرے کی خاموشی کو عائدہ کی حیرت میں ڈوبی آواز نے توڑا۔ عزیر نے اس پر مڑ کر باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ عزیر کے چہرے پر بلا کا کرب تھا تو پاس کھڑے شہیر کی آنکھوں میں ندامت، شاید جو درد دل میں تھا وہ چہرے سے بھی عیاں تھا۔ انہیں غور سے دیکھو عائدہ، کیا اس چہرے میں تمہیں رتی بھر شناسائی نہیں ملتی؟ ان جھریوں کے پیچھے پنہا اس شبیہ کو پہچانو۔ کیا یہ بستر مرگ پر پڑا انسان تمہیں اپنا مجرم نظر نہیں آتا؟ یہ وہی شارق احمد ہے جس نے سالوں پہلے تمہارے بچپن میں زہر گھولا تھا۔ وہ بولا تو عائدہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ حیرت و بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ کبھی اپنے سامنے بیڈ پر لیٹے شارق کو دیکھ رہی تھی اور کبھی ان دونوں کو۔ گزرے ماہ و سال نے ماضی کا ہر نقش مٹا دیا تھا۔ کیسے یقین آئے کہ سامنے لیٹا نحیف انسان وہ عفریت ہے جس نے عائدہ کی زندگی برباد کر دی؟ کیسے مان لے اس خوبرو وجہی مرد کی صورت اس کے بچپن کے ساتھی رومی سی ہے جو جب بھی یاد آیا درد بھی ساتھ لایا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت لگا تھا اسے عزیر کی ان تمام باتوں کو سمجھنے میں، جن کے متعلق سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس دن عائدہ کی بات سن کر اس کا یوں خاموش ہو جانا، اور پھر سب کچھ جانتے ہوئے شادی کا پیغام، ہر بات سمجھ آ چکی تھی۔
اسے لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، اور اس پل جب اس کی نظریں شارق کے بندے ہاتھوں پر پڑی جو نہ جانے کس دقت اور مشکل سے کانپتے ہوئے اس سے معافی کا سوال کر رہے تھے، وہ نہ تو اس وقت کچھ کہنے کی حالت میں تھی اور نہ مزید کچھ سننا چاہتی تھی، اس لیے بنا کچھ کہے وہ کمرے سے واپس چلی آئی۔ عزیر خاموشی سے اسے کمرے سے جاتا دیکھتا رہا۔ شارق نے شہیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لب ہلا کر کچھ کہنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ شہیر بوجھل قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، ایک بار پھر سارے زخم تازہ ہو گئے تھے جن کو بھول جانے کے لیے لاکھ جتن کر چکی تھی۔ پہلے والی عائدہ ہوتی تو شارق کا منہ نوچ لیتی، اس کو نقصان پہنچا کر اپنے اندر سکون اتار لیتی، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ وہ عائدہ رہی تھی، نہ وقت، نہ حالات، لیکن آنسوؤں پر کس کا اختیار تھا؟ وہ پہلے بھی بہاتی تھی اور اب بھی بہہ رہے تھے۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ جب عزیر کی کمرے میں موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرا اس شخص سے گہرا تعلق ہے جو تمہارا مجرم ہے۔ اس رشتے کے ناطے ہم لاکھ چاہ کر بھی ان کے لیے اپنا دل سخت نہیں کر پائے۔ خود شہیر انہیں اس معذوری اور بے بسی کی کیفیت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکا، لیکن عائدہ تم ہرگز یہ مت سمجھنا، ہم انہیں اس جرم کے لیے معاف کر چکے ہیں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں، چاہو تو انہیں سزا دے کر اپنا بدلہ چکا لو۔ وہ سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں بولا۔ عائدہ نے اس کی بات سن کر گردن گھمائی۔ کہتے ہیں انسانوں کے معاملے میں ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسے ہم اللہ سے اپنے لیے گمان کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر یہ حوصلہ ہم کیوں نہیں دکھاتے؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو سزا دینے والی، جب اللہ کی ذات سزا و جزا کے لیے موجود ہے۔ اپنی بہت سی نادانیوں کے لیے میں تو خود اس کے سامنے جھولی پھیلائے معافی کی منتظر ہوں۔ کیا یہی کم ہے؟ اللہ نے اس شخص کو یوں بے بس و لاچار میرے سامنے لا کھڑا کیا جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ شخص فقط میرا تو نہیں، اللہ کا بھی گناہ گار ہے، اور جس کی سزا کا تعین اللہ کر چکا ہے، اسے میں سزا کیوں کر دوں؟ میں نے انہیں معاف کیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ عائدہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا عائدہ کا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اس ایک لمحے سے خوفزدہ تھا جب عائدہ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کوئی اور نہیں، شارق کا بھانجا ہے، تو وہ کتنا واویلا مچائے گی۔ لیکن وہ اس کی شخصیت میں آئی تبدیلی سے بے خبر تھا، وہ بہت بدل گئی تھی۔ اب تو عزیر بھی شادی کر چکا، تم کب تک تنہا گھومتے رہو گے؟ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کم ہوئی تو شمائلہ نے اسے دھر لیا۔ 2 ہفتے شارق کی موت اور پرسہ دینے والوں کی نظر ہوئے، ایسے میں سبھی پریشان تھے، لیکن اب زندگی واپس پرانی ڈگر پر لوٹ آئی تھی۔ مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا پھپھو؟ وہ اس احسائی انداز میں ہنسا۔ چائے کی ٹرے رکھتی انیکا نے پل بھر نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پر اس نے نظریں چرا لیں۔ وہ سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ کیوں بھائی، تم میں کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ اچھی صورت والے ہو، برسر روزگار ہو، ہر طرح سے قابل ہو، لوگ ہنس کھیل کر اپنی بیٹی دیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ جتایا۔ اور جب وہ پوچھیں گے میرا باپ کون تھا اور میری ماں کے ساتھ کیا ہوا، ان دونوں کے درمیان علیحدگی کیوں ہوئی، تو پھر آپ انہیں کیا جواب دیں گی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ شمائلہ کو اس کی باتیں ہمیشہ ہی تکلیف دیتی تھیں، پر یہ شاید اس کی تکلیف سے قدرے کم تھا۔ اس بات کو بہت وقت بیت گیا شہیر، اب نہ وہ حالات رہے نہ ہی وہ لوگ، تم کب تک اس دور میں جیتے رہو گے؟ انہوں نے سمجھایا۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ شہیر اب تنہا نہ رہے، اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ خوشیوں کو اب اگر کوئی سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے تو وہ شہیر ہے۔ کوئی جرم نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹی ہے اس نے۔ وقت بیت گیا پر زخم اب بھی ہرا ہے۔ ویسے بھی میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی آنے والے انسان کو اس کا درست مقام دے پاؤں۔ لاؤنج میں داخل ہوتی عائدہ کے کانوں سے شہیر کے لفظ ٹکرائے اور اسی پل نگاہ انیکا پر جا ٹھہری جو پردے کی اوٹ میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ عائدہ کو دیکھ کر اس نے نظریں چرائیں، پر عائدہ کو وہ خاموش پیغام مل چکا تھا جو انیکا لفظوں میں بیان کر پائی تھی۔ اب تو شہیر اور انیکا کی شادی کو بھی 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ عائدہ نے ہی ساس کے کان میں انیکا کا نام ڈالا تھا۔ وہ بخوشی راضی ہو گئی تھیں۔ بھلا اس سے بڑھ کر انہیں کیا چاہیے تھا کہ شہیر جیسا لڑکا ان کا داماد بنے؟ وہ ان کے سامنے کا پلا بڑھا اور ان کا اپنا خون تھا۔ عائدہ نے ایک بار پھر قرآن اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں عائدہ کی عزیر سے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی تھی اور عزیر کی موجودگی میں بہت ریزرو ہو جاتی تھی۔ عزیر کا اپنا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا اور کچھ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی، وہ اسے بہت زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ عائدہ کے رویے سے ڈسٹرب تھا۔ وہ شارق کو معاف کر چکی تھی، گھر میں سب کے ساتھ نارمل تھی، تو پھر عزیر سے اس کا یوں کھینچے کھینچے رہنا، یہ بات اسے دن رات پریشان کر رہی تھی۔ آج کل وہ گھر بھی لیٹ ہی جا رہا تھا، کچھ تو کام کی وجہ سے گھر واپسی کا کوئی وقت نہیں تھا۔ اس پر عائدہ کی پریشانی، گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب بھی کام سے فارغ ہو کر وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا جب سامنے سے آتی ایک تیز رفتار موٹر سائیکل کو بچاتے اس کی اپنی گاڑی کا کنٹرول چھوٹ گیا۔ ایکسیڈنٹ معمولی نوعیت کا تھا، لیکن عزیر کے دائیں ہاتھ میں ٹھیک ٹھاک چوٹ آئی تھی۔
टांग पे आई चोटों के बायस डॉक्टर ने बेड रेस्ट की हदायत की थी। आपके लिए सूप लाई थी। वो बेड पर लेटा था। आयदा ने ट्रे उसके पास रखी तो वो सीधा होकर बैठ गया। शुक्रिया। उसने बाएं हाथ से सामने पड़े प्याले से चिकन कॉर्न सूप लेना चाहा। वो उसके पास ही खड़ी थी। मैं खिला दूं? उज़ैर का बड़ा हुआ हाथ रुक गया। उसने बेतासुर चेहरे के साथ आयदा की तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं, लेकिन वो अब उसके पास बेड पर बैठी चम्मच से उसे सूप खिला रही थी। आप की बैंडेज बदलने वाली है, मैं ड्राइवर को कह देती हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। उसकी अगली बात ने उज़ैर को मज़ीद हैरान कर दिया था। 10 बातों के जवाब में हाँ या नहीं से काम चलाने वाली आयदा आज उससे खुद बात कर रही थी। शायद उसको मेरे हाल पर तरस आ रहा है। वो सोचे बगैर नहीं रह पाया था। इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी तकलीफ़ों के इतने तवील अरसे तक नाज उठाने की आदत नहीं। वो खुश्क लहजे में बोला, बैंडेज बदलना ज़रूरी है वरना कैसे पता चलेगा ज़ख्म भर रहा है या नहीं। सूप का प्याला ख़त्म करके वो पास पड़ी, किताब पढ़ने लगा। आयदा बर्तन वापस रखकर कमरे में आई तो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। इसमें से मरहम और बैंडेज निकालकर उसने उज़ैर के दाएं हाथ पर लगी पुरानी बैंडेज उतारी। ज़ख्म अभी भरा नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती की है। वो उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा रही थी। एक लम्हे को उसका हाथ रुक गया और उसने नज़रें उठाकर उज़ैर की तरफ देखा जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। आपने मेरे साथ नहीं, ये ज़्यादती अपने साथ की। मैं किस तरह आपके लायक नहीं थी। वो एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो बहुत संजीदगी से बोला। आयदा अब मरहम लगाकर हाथ पर दोबारा बैंडेज कर रही थी। जो कुछ हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। फिर ये कफ़ारा आपको अदा नहीं करना चाहिए था और मैं जानती हूँ जल्द आप अपने इस फैसले पर पछताएंगे। उसने नज़रें मिलाए बगैर कहा। उसकी बैंडेज मुकम्मल हो चुकी थी। वो अब सारा सामान वापस फर्स्ट एड बॉक्स में रख रही थी। मेरा कोई जुर्म नहीं तो मैं कफ़ारा किस बात का करूँगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसके पास से उठ खड़ी हुई। तुम अगर ऐसी बातें सोचती हो तो इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिरे से कोई जज्बात है ही नहीं और एक मैं हूँ कि। उज़ैर ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। वो संजीदा नज़रों से उसी को देख रहा था। आयदा को उसकी नज़रें कन्फ्यूज़ कर रही थीं। वो इस पल वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कैसे बताती उसे कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखता था। जब नवीरा ने उसे उज़ैर से शादी की नवीज़ सुनाई तो दिल खुशगुमा ने यही जाना कि ये सब मोहब्बत है। लेकिन उस रात जब उज़ैर ने उस पर वो सच आश्कार किया तो सबसे पहले उसे जिस बात ने उदास किया वो ये थी कि उज़ैर ने उसे शादी किसी जज्बाती वाबस्तगी की वजह से नहीं की बल्कि एहसास जुर्म और पछतावे के ज़ेर असर की है। कितना चोट पहुँचा रहा था ये ख्याल कि उसका वजूद अनचाहा है। इस बात की क्या अहमियत कि मेरे दिल में आपका क्या मुकाम है, जबकि आपकी मुझसे शादी की वजह क्या थी। वो सच मुझे हमारी शादी की पहली रात ही पता चल गया था। उसने उज़ैर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो इस वक्त बिस्तर पर उसके इतने करीब बैठी थी कि उसकी सांस की आवाज़ भी सुन सकती थी और वो भी इस वक्त उसके दिल की धड़कनें गिन रहा था। मेरे लिए बात बहुत अहम है क्योंकि इस एक बात पे हमारी आने वाली पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार है और जिस सच को तुम बात कर रही हो वो भी तुम्हारे अपने जहन की पैदावार है। तुम समझती हो तुम बहुत बदल गई हो, अपनी हर कमज़ोरी पर काबू पा चुकी हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम आज भी बदगुमान होने में एक लम्हा नहीं लगाती हो। फ़र्द जुर्म आयद करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। एक मर्द होकर ये बात अगर आपके लिए अहमियत रखती है कि मेरे दिल में आपका क्या मुकाम है तो आपकी बीवी होने की हैसियत से ये बात मेरे लिए कितनी अहम होगी कि आपकी ज़िंदगी में आपके दिल में मेरी क्या जगह है। सब कुछ जानते बूझते आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की? वो रवानी में बोल रही थी। इस बात से बेखबर के पास बैठे उज़ैर का मूड अचानक बदल गया था। बिलाखिर वो उसे बोलने पर मजबूर कर चुका था और इस मुकाम पर ले आया था जहां उसकी गलतफहमी का खात्मा किया जा सकता था। ये भी ठीक है, इकरार मोहब्बत में पहल असूलन मुझे ही करनी चाहिए थी। उज़ैर का लहजा जिस कदर संजीदा था उसकी आंखों में उतनी ही शरारत भरी थी। आयदा बस एक पल उसकी आंखों में देख पाई और फिर उसने नज़रें झुका ली। मैं ये सामान रख कर आती हूँ। उसके हाथ की गिरफ्त कमज़ोर पाकर वो जल्दी से उठी, लेकिन अगले ही पल उज़ैर ने उसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। रुको तो क्या तुम नहीं जाना चाहती मेरे दिल में तुम्हारा क्या मुकाम है, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो अब शरारत के मूड में था। मेरे दिल की बंजर ज़मीन तुम्हारी मोहब्बत की फुहार की मुंतज़िर है आयदा। इस दश्त मोहब्बत में आबला पाई का समर तुम्हारी चाहत के नखलिस्तान से सैराब होना है। क्या मेरे नसीब में ये मोहब्बत की बारिश नहीं लिखी? उसके गालों पर उंगली फेरते हुए वो गंभीर आवाज़ में बोला तो आयदा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है हासिल ज़ेस्त। उम्मीद है आपको नावल अच्छा लगा होगा। आ जाइए बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। उसके गालों पर उंगली फेरते हुए वो गंभीर आवाज़ में बोला तो आयदा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इस सहरा नूरदी में मैं भी हमसफ़र हूँ। एक प्यासा दूसरे प्यासे को क्यों कर सैराब कर सकता है, वो धीमी आवाज़ में बोली। मोहब्बत की बारिश सहरा में भी सैलाब ला सकती है और मैं आज इस तूफ़ान में तुम्हारे साथ बह जाना चाहता हूँ।
کیا مجھے اجازت ہے؟ اسے سینے سے لگاتے ہوئے عزیر نے اس کے ریشمی بالوں پہ بوسہ دیا۔ بالوں کا جوڑا کھل کر اس کی کمر پر آبشار کی مانند پھیل گیا۔ میں اس محبت کی برسات میں چند لمحے نہیں بلکہ تمام عمر بھیگنا چاہتی ہوں عزیر۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس نے سرگوشی کی۔ ایسا لگ رہا تھا اس پل زمانہ ٹھہر گئے ہوں، گردش ماہ و سال تھم گئی، بھٹکے ہوں کو منزل مل گئی، برسوں کی تلاش ختم ہوئی اور دو چاہنے والوں کو ان کی محبت مل گئی۔ چہرے پر میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، چہرے پر میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن۔ میں اپنی ہر ایک سانس اسی رات کو دے دوں، میں اپنی ہر ایک سانس اسی رات کو دے دوں، سر رکھ کر میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔